बुलंद व बाला इमारतें आसमान को छूने की तगदो में मसरूफ़, सड़कों पे भागती मोटरें, काला धुआं, ट्रैफिक का शोर, मसरूफ़ सी भागती दौड़ती ज़िंदगी, तेज़ तरीन राब्ते, एक क्लिक पे पैगाम भेजो और लो, पैगाम तो मौसूल भी हो गया। बस पलक झपकते की ही तो देर थी। दुनिया के एक कोने में होने वाला वाक़या मनोअन दूसरे कोने में जा नशर हो। सैटेलाइट फासले का मामला तो बंदूक से निकली गोली जैसा है। बुलेट ट्रेन, आसमानों पे उड़ते जहाज और समुंदर के नीचे तैरते जहाज भी। आईटी का तूफान, टेक्नोलॉजी के करिश्मे, रंग, रोशनियाँ, जिद्दत, फैशन और रह गई खूबसूरती तो वो तो मसला ही कोई नहीं। महज चंद सर्जरीज की मार। मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं। लो, ये तो इशू ही कोई नहीं। पैसा सबका बाप। वो है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और तमाम मर्द व जन उसी के पीछे, उसी की दौड़ में। माएँ बच्चों और बच्चों के बालों को माएँ बच्चों और बच्चों के बापों को भेज कर खुद भी टिक टिक करती जा पहुंची किसी ऑफिस, किसी स्कूल में। तरबियत जाए चूल्हे में, पैसा सबका बाप। इखलाक बहुत मिलेगा पर सिर्फ सोशल मीडिया पे। और रह गया दीन मजहब का मामला, तो शेल्फ में कुरान धरा है ना, अलमारी के किसी कोने में जाए नमाज भी मौजूद है ना, तो बस काफ़ी है। मकीन दो, गाड़ियाँ तीन। वेलकम टू 2018। आज की दुनिया अब ज़रा वक्त को पीछे तो लेकर जाए। क्या कहा? ये मुमकिन नहीं। सदियों पहले के जब बुलंद वाला इमारतें ना थीं, सड़कों पर गाड़ियाँ भागती ना थीं, राब्ते भी इतने तेज़ रफ्तार ना थे। एक पैगाम को मौसूल होने में ही महीनों सर्फ हो जाते थे। दुनिया के दूसरे कोने में क्या कारोबारी ज़िंदगी है, कुछ मालूम नहीं। और रह गया सफ़र, तो गर्मियों में चलने वाले काफ़िले सर्दियों में जाकर मंजिल मकसूद पे पहुंचते थे। वो दुनिया के जब आसमान पे बस परिंदे ही उड़ा करते थे, समुंदर के ऊपर कश्तियाँ तैरा करती थीं, और समुंदर के नीचे मछलियाँ। आज अगर HD पिक्चर है तो वो वक्त ऐसा है जैसे ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, जब अभी पैसा सबका बाप नहीं बना था। कितना फ़र्क है ना ये वक्त और दौर, ये उस वक्त और ज़माने से। पर कुछ चीज़ें नहीं बदलती ना। जैसे कि जैसे वो जिसका किस्सा है, वो कि जिसका मोचिंग कल भी बजता था और आज भी। तो जब जब तार हिलते हैं, सुर बिखरते हैं, वजूद रक्स करते हैं, और मोचिंग बजता है तो बजता ही चला जाता है। एक वक्त था कि जब शहर गुजरात, बुखारा और दिल्ली के माबैन कारवां सराय हुआ करता था। किस्सा है उसके ज़रा बाद के ज़माने का। एक था दीनू कुम्हार, और वो रहा उसका चाक, जिसे उसका एक पैर घुमाता है और दो हाथ मट्टी को घड़ों सुराहियों की शक्ल देते हैं। पास ही उसकी इकलौती बेटी बैठी है, जो गीली मिट्टी से खेलती है और बाप के हाथों को बड़े गौर से तकती है। दीनू दीनू कुम्हार की अपनी जाती भट्टी है, जिसमें वो कच्चे घड़े और सुराहियां पकाता है और फिर शहर जाकर बेच आता है। वक्त गुजरा और उसका असर उसकी बेटी पे दिखने लगा। वो जवान हो रही थी, 14 के सन को पहुंच चुकी थी और रंगों से बातें किया करती थी। तभी कि जब रंग उससे और वो रंगों से खेला करती थी। हाँ, तभी उसे घड़े पे पहला नक्श गढ़ा, सुर्ख रंग बखेरा, और यहीं से दीनू कुम्हार दीन मोहम्मद साहब हो गया। आंखें वो कि देख लो तो डूब जाओ, गर डूब जाओ तो फिर मर ही जाओ। पलकें उठाए तो जान जाए, झुकाए तो सितम। चुंदर मुखी, चुंदर बदन, गालों का दहकना ऐसा था कि जैसे अभी अभी कश्मीर के ज़ाफ़रानी खेतों से गुज़र हुआ हो। और रह गए होंठ, वो तो गोया शफ़क़ की सारी लाली चुरा लाए थे। नाक की लौंग अगर जान खींचती थी, तो लबों की मुस्कुराहट फना कर डालती थी। वो चाल में हिरनियों को मात देती थी और कलाम में कोयल को। समझ में नहीं आता था कि चश्म को सुरमे ने सजा रखा है या सुरमे को चश्म ने। चुटकती हुई चांदनी थी या फसले गुल का जोबन, सावन की किनमिन थी या बहार की महक, सख्त जाड़े में दहकते अलाव की राहत थी या गर्मा की फरहत अंगेज हवा। लगता था कि दुनिया को बटने वाला सारा हुस्न उस एक वजूद में आ समाया था। उसकी अदा सही जाती थी ना जफा। वो जहरे कातिल थी, वो मीठे पानी की छागल थी, वो सारगुल थी। वल्लाह क्या नक्श गढ़ा है, क्या दीदा ज़ेबी है, सुराही उठाकर बेख्तियार कहा गया था। हुजूर बनाने वाली के नक्श ही नहीं, वो खुद भी बहुत हसीन है। मारे इस्तेजाब के माथे पे शिकन दर आई थी। क्या कहा? बनाने वाली? जी हुजूर, बनाने वाली। पूरे गुजरात शहर में जितने उसके हाथ के बेल बूटे
اور نقش مشہور ہیں، اتنا ہی اس کا حسن پاپ کے ساتھ کام کرتی ہے، پر پردے میں آتی ہے اور پردے میں ہی جاتی ہے، لیکن آج تک کسی کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ وہ رازداری سے بولا، تم بھی کمال ہی کرتے ہو خورشید میاں، پردے میں آتی جاتی ہے اور حسن مشہور بھی ہو گیا، اور وہ بھی شہر بھر میں۔ تفکے سے انداز میں سر جھٹکا گیا تھا۔ یہ نوکر لوگ بھی نہ۔ اجی صاحب، اس کے حسن کا معاملہ تو گل کی خوشبو جیسا ہے، پھیلنے سے کون روکے؟ ملازماؤں خادماؤں سے ہوتے ہوتے پورے شہر نے سن لیا۔ پورے گجرات شہر میں دین محمد کے کارخانے کے برتن بکتے ہیں، شاہ دولہ کے دربار سے لے کر کالری دروازے تک سب گھڑے سراہیاں دین محمد کے کارخانے کی ہیں، اور سب گھڑوں پہ اسی کے ہاتھ کا نقش ہے۔ سنا ہے کارخانے میں ایک کمرہ محض اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اور تو اور صاحب، وہ حساب کتاب بھی دیکھتی ہے، یہ بھی شنید ہے کہ پوری 5 جماعت پاس ہے۔ واہ خورشید میاں، تم نے تو 2 دن میں ہی سارا شہر چاند مارا، اور اب تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ شہر میں کس عورت کے ہاں کب اور کس وقت بچہ ہونے والا ہے۔ صاحب نے ٹھٹھا لگایا۔ خورشید کھسیانہ سا ہو کر ہنسنے لگا۔ صاف دکھتا تھا کہ اسے خادم کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ وہ اب ایک گھڑے کو اٹھا کر مخاطب تھا۔ وہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی، بالا خانے پر صاحب کا قیام تھا۔ مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا اور صاحب کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے خط لکھنے میں مشغول تھے۔ آج کل ان کا قیام اپنی خالہ کے ہاں تھا، اور یہ صاحب بھی کوئی عام صاحب نہ تھے، نوابی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ یہ کوئی 20-22 کا سن ہوگا، کڑی ناک، کشادہ پیشانی، دراز قد اور نوابی حشمت۔ نواب شجاع ایک خوبرو نوجوان تھے۔ ان کے والد ایک ریاست کے والی تھے۔ یکایک ایک شور سا بلند ہوا، یوں جیسے کوئی بھگی آ رہی ہو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ لاشعوری طور پہ نواب صاحب کی توجہ ان آوازوں کی سمت مبذول ہوئی تھی۔ وہ تھی تو بھگی، مگر چاروں طرف سرخ دبیز پردے تھے۔ سواری مناسب رفتار سے چلتی آ رہی تھی۔ سامنے سے ایک فقیر صدا لگاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ سواری اور فقیر آمنے سامنے تھے کہ اچانک سواری کی رفتار کم ہوئی اور وہ رک گئی۔ ایک خادمہ نے پردہ سرکا کر فقیر کو آواز دے کر کہا، سنو، بی بی بلاتی ہیں۔ فقیر سواری تک آیا، ذرا سا پردہ سرکا، ایک ہاتھ باہر آیا، سرخ مہندی سے دہکتا ہاتھ۔ چند سکے فقیر کو عنایت کیے اور سواری پھر سے چل پڑی۔ فقیر بھی دعائیں دیتا اپنی راہ چل دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواب صاحب بھی اپنا کاغذ قلم سنبھالتے اور وہیں سے لکھنا شروع کرتے کہ جہاں یہ ربط ٹوٹا تھا، پر ایسا ہو نہ سکا۔ وہ تو ایسے سکتے میں آئے تھے کہ گویا اب سور پھونکنے پہ ہی ہل پائیں گے۔ یا خدا، ایسا مہندی سے سجا ہاتھ، ایسا رنگیلا رچاؤ، ایسے جیسے ڈوبتے سمے کا سورج اس ہاتھ کی پشت پہ رکھ دیا گیا ہو۔ پور پور دہکتی تھی۔ اف! دل یوں زور سے دھڑکا کہ جیسے یہ آخری دھڑکن تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ جس کا وہ شکار ہوئے۔ کون تھی؟ کس کی سواری تھی؟ سوال بے چینی بند کر اٹھے اور وہ سیڑھیوں کو بھاگے۔ خورشید، خورشید، کہاں مر گئے ہو؟ خورشید! پکار میں بے قراری ٹھاٹھے مارتی تھی، اور خورشید گرتا پڑتا ہانپتا کانپتا آیا حضور جی حضور کی گردان کرتا سیڑھیاں چڑھتا تھا۔ یہ سواری کس کی تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، انداز بے تاب، لہجہ بے قرار۔ کون سی سواری حضور؟ خورشید حیران و پریشان سا کھڑکی کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، ابھی یہاں سے گزر ہوا، جس میں سے وہ کہتے کہتے رک سے گئے۔ جائیے خورشید، بھاگیے، معلوم کیجیے کون صاحبہ تھیں، کس کی سواری تھی، جائیے خورشید۔ نواب صاحب نے کہنے پہ ہی بس نہیں کیا تھا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے خورشید کو سیڑھیوں کی طرف دھکا سا دیا تھا۔ اب سب معلوم کر کے ہی مجھے شکل دکھائیے گا خورشید، ورنہ واپس بہاولپور بھیج دیں گے، انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ سواری رام پیاری کے محل کی بغل میں واقع ایک 2 منزلہ حویلی کے سامنے آن رکی۔ سواری کے رکتے ہی دربان نے منہ دیوار کی طرف کیا اور آواز لگائی، پردہ۔ دروازہ کھلا، سواری اندر داخل ہو کر ایک طرف جا رکی۔ وہاں موجود سب ملازم دالان میں، باغ میں موجود سارے ملازم دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ البتہ راہداری میں موجود ملازموں نے ایک بھاری لمبا کپڑا یوں تھام کر پردہ کر رکھا تھا کہ محض ان کے ہاتھ کی انگلیاں دکھائی دیتی تھیں۔ سواری پہ پڑا پردہ ہٹا، نگینوں سے سجی گرگابی میں مقید پیر باہر نکلا۔ پنڈلی میں چاندی کی چوڑی پٹی جیسی پائل تھی، جس میں فقط 2 گھنگرو پائل بند کرنے والی جگہ پر اٹکے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ وقت مغرب ہی 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ ذات کی کمہاری تھی، پر آن بان میں شہزادیوں کو مات دیتی تھی۔ پیر یوں زمین پہ اتارا کہ گویا نیچے پھول رکھے ہوں، ایسے بے آواز چلتی تھی کہ جیسے قدم ہوا پہ رکھتی ہو۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتی،
اندرونی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، پر چال میں تھکاوٹ بھری تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا سامان اٹھائے اس کی خاص خادمہ حسینی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارگل اس زمانے کی ڈیزائنر تھی۔ اس کے سامان میں کاغذوں کا ایک پلندہ تھا، قلم دوات تھی جس پہ وہ بیل بوٹوں کے نقش بنایا کرتی تھی اور پھر ان نقوش کو سراہیوں اور گھڑوں پہ نقل کر دیا کرتی تھی، ان میں رنگ بھر دیا کرتی تھی۔ وہ مٹی کے برتنوں کو چھیدنے کا فن بھی جانتی تھی۔ وہ اس زمانے کی ورکنگ ویمن تھی۔ اندر پہنچی تو ہی ماں اس کی منتظر تھی۔ آگے میری بٹیا، ماں نے اس کا منہ سر چوما۔ بہت تھک گئی ہوں ماں، اس نے ماں کے سینے میں سر چھپا کر گویا تھکن اتارنی چاہی۔ کام بھی تو گدھوں کی طرح کرتی ہو، بالکل جنونی ہی ہو جاتی ہو تم تو۔ وہ لاڈ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ کام نہیں ہے اماں، یہ سانس ہے، سانس۔ میرے ہاتھ چلتے ہیں، نقش گھڑتے ہیں اور رنگ بکھرتے ہیں اور مجھ میں سمانے بھر کی سانس ایک ساتھ آ جمع ہوتی ہے۔ وہ تخت پہ بیٹھتے ہوئے ایک انگڑائی لیتے ہوئے بولی تھی، ایسے جیسے تھکن اتارنا چاہتی ہو۔ ماں نے سر جھٹکا، یوں جیسے وہ پاگل پن کی بات کرتی ہو۔ حسینی اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھنے چل دی تھی۔ ایک ملازمہ سلفچی لیے اس کے ہاتھ دھلوانے چلی گئی۔ کھانا کھا لو گل۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ماں بولی، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اماں، ابھی آئی۔ وہ دوپٹہ وضو کے لیے سر پہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماں بلا وجہ مسکرائی۔ اس کی ذہین کتابوں میں لکھی جانے والی مثالوں والی لائق بیٹی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے خورشید کو گئے ہوئے، ابھی تک واپسی نہ ہوئی تھی۔ ٹہل ٹہل کر نواب صاحب کی ٹانگیں شل ہونے کو تھیں۔ جو جان پہ بنی تھی وہ کہانی الگ تھی۔ کہاں مر گئے ہو خورشید؟ وہ ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مار کر بڑبڑائے، ہائے اوئی ماں، مر گیا آج تمہیں۔ خورشید کی دہائیاں سن کر وہ لپک کر سیڑھیوں تک آئے تھے۔ جلدی ادھر مرو۔ وہ نیچی آواز میں دانت پیس کر گھررائے، نہیں چاہتے تھے کہ خالہ کو ذرا سی بھی بھنک پڑے۔ خورشید ہامتا ہوا چڑھا آ رہا تھا اور آخری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی نواب صاحب نے اسے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ بولیے، جلدی کیجیے، بتائیے خورشید۔ اس حد درجہ بےتابی پہ خورشید منہ کھول کر انہیں تکنے لگا۔ وہ اس کے یوں منہ تکنے پہ جھنجھلائے۔ خورشید، انہوں نے بازو کو جھٹکا دیا۔ سارگل خورشید کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ انہوں نے خوابیدہ انداز میں کہتے ہوئے بازو چھوڑا، کون سارگل؟ خوابیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھڑکی کی جانب بڑھے تھے۔ وہی حضور والا، وہی جس کے ہاتھ کے بنے نقش دیکھ کر ہی آپ اشش کر اٹھے تھے، وہی سارگل جو کہ پردے میں آتی جاتی ہے، پر پھر بھی سارا شہر اس کے حسن کا ڈسا ہوا ہے۔ خورشید ذرا چمک کر بولا تھا، واہ، ہم کہیں تو ٹھٹھا اڑائیں اور خود پہ بات آئے تو 100 کوس کی دوڑ لگوائیں۔ واہ صاحب واہ۔ وہ ناراض سا دکھتا تھا اور نواب صاحب وہ اتنے خاموش ہو گئے کہ خورشید گھبرا اٹھا اور گھبرا کر پکارا، حضور، ہمیں اس پردہ دار محجبین کو دیکھنا ہے خورشید۔ اور خورشید کے سر پہ والا خانے کی چھت آن گری تھی۔ یہ برتن کہاں سے لاتے ہو بھائی؟ وہ اسی دکاندار کے پاس کھڑے پوچھتے تھے۔ دین محمد صاحب کے کارخانے سے حضور۔ اور اگر کوئی خاص قسم کی سراہی بنوانی ہو تو کیا کیا جائے؟ اس سوال پہ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ کس قسم کی سراہی حضور؟ اور نواب صاحب لگے اسے سمجھانے کہ کیسی سراہی ہو اور اس پہ کس قسم کے اور کس رنگ کے بیل بوٹے اور نقش ہونے چاہیے تھے۔ انداز اتنا مشکل اور اردو اتنی ادھک کہ دکاندار منہ کھول کر انہیں تکنے لگا۔ صاحب آپ یوں کریں کہ ایک پرچے پہ مجھے لکھ دیں کہ آپ کو کیسی سراہی چاہیے، میں جب نیا مال لینے جاؤں گا آپ کا رکا ان تک پہنچا دوں گا۔ اور نواب صاحب کے اندر تک شانتی اتری تھی۔ وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ سے مسکرائے تھے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے خورشید کو اشارہ کیا تھا۔ خورشید بوتل کا جن ثابت ہوا اور وہیں بیٹھ کر نواب صاحب نے رکا بنام دین محمد صاحب لکھا۔ جانتے تھے کہ اسے سارگل تک ہی پہنچنا ہے کہ کوئی اور تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہ تھا۔ یہ کوئی رکا آیا ہے چچا، اسلم بھائی لائے ہیں۔ کون اسلم بھائی؟ وہی کالری دروازے والے۔ اوہ اچھا، رکا کیوں بھجوایا، خود کیوں نہ آئے؟ چچا خود ہی آئے ہیں، مال اٹھوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی نواب صاحب ہے، ان کو کوئی خاص قسم کی سراہی بنوانی ہے، اسی کے لیے رکا بھیجا ہے۔ اچھا، اسے حسینی کو دے دو کہ سارگل سے کہے پڑھ کے بتائے کیا لکھتے ہیں نواب صاحب۔ گل بی بی اور گل بی بی بیل بوٹے بنانے میں غرق، ہاتھ رنگے ہوئے، بالوں کی لٹیں الجھی ہوئی، چٹیا کندھے سے نیچے جھولتی ہوئی، دوپٹہ شانے سے پھسل جاتا تھا۔ کیا ہے حسینی؟ منہمک سا انداز، ذرا سی بیزاری لیے، یوں جیسے مخل ہونے پر بیزار ہوئی تھی وہ۔
یہ رکا ہے۔ کس کا؟ وہ چمبے سے سیدھی ہوئی۔ صاحب کہتے ہیں کسی نواب صاحب کی طرف سے آیا ہے، معلوم نہیں کیا چاہتے ہیں، شاید کسی خاص طرح کا مال درکار ہو۔ اچھا، تو اب دین محمد کے کارخانے میں رک کے بھی آیا کریں گے؟ دیکھ لو حسینی، میرے ہاتھ کا کرشمہ۔ ایک ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے اسے رکا حسینی کے ہاتھ سے لیا تھا۔ حسینی کیا کہتی، بات تو برحق تھی۔ طے شدہ کاغذ کو کھولتے ہوئے اسے لکھائی نے چونکایا تھا، لگتا تھا خوب پڑھے لکھے ہاتھوں نے خط تحریر کیا تھا۔ کیا ہی موتیوں جیسی لکھائی تھی، کیا انداز تحریر تھا۔ محترم دین محمد صاحب، آداب عرض ہے، اللہ سے آپ کی صحت اور خوشحالی کی دعا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ چند یوم قبل ایک دکاندار نام جس کا اسلم ہے کی دکان سے گزر ہوا۔ کچھ برتنوں کی خریداری ہوئی جس کے دیدہ زیب نقش و نگار نے ہمیں بے حد متاثر کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسی سراہی بنائیے کہ اس کے نقش و نگار آج تک کسی نگاہ نے نہ دیکھے ہوں۔ رنگوں کا انتخاب یوں ہو کہ بہت تیز ہوں اور نہ ہی بہت پھیکے۔ ایسے نقش ہوں کہ جنہیں دیکھتے ہی خود کو توانا محسوس کرے، اور توانا دیکھے تو دیکھ کر جھوم اٹھے۔ آپ ہماری من پسند شے تیار کر دیجئے، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ خاکسار شجاع الملک۔ وہ جیسے جیسے حد پڑتی جا رہی تھی، ماتھے پہ شکن در شکن بنتی چڑھی جا رہی تھی۔ صاحب نے جان بوجھ کر نواب نہ لکھا تھا۔ سارگل اپنے دل کے سکون کے لیے کام کرتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ لوگ رکے لکھ لکھ کر فرمائشیں ڈالیں۔ اسے 2 انگلیوں سے رکا اڑا کر کے پرے مارا۔ مزاج کی نازکی، اللہ اکبر، بگڑا بھی تو کس بات پہ؟ ہم سے ایسی فرمائشیں۔ بی بی گل، ہو سکتا ہے کوئی اللہ ہمارا واقعی ہی میں بنوانا چاہتا ہو۔ حسینی رکا اٹھاتے ہوئے بولی، تو خود آئے نا اپنے پیروں پر، ٹانگوں میں کیا پانی پڑ گیا ہے؟ اسے برہم انداز میں بات مکمل کی اور پھر سے اپنے کام میں اس طرح ڈوبی کہ وہاں جیسے کوئی اور تھا ہی نہیں۔ حسینی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پر پھر دم ساتھ لیا، یہ نہ ہو مزاج کی ساری برہمی اسی پہ الٹ جائے۔ بلا ناغہ اسلم کی دکان کا چکر لگایا کرتا تھا اور سوال ایک ہی، ہمارے رکے کا جواب آیا؟ نہیں صاحب، اسلم احترام سے جواب دے دیا کرتا تھا، اب کی بار جاؤں گا تو حضور ضرور یاد دہانی کراؤں گا۔ وہ تسلی بھی دیا کرتا تھا، پر تسلی اب کہاں۔ قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ آنکھیں ترس گئیں۔ بے چینی تو وہ لگی تھی کہ جس کا چین آج تک کوئی نہیں تلاش کر سکا تھا۔ یہ کوئی 1 ماہ کے بعد کی بات تھی کہ جب نواب صاحب مایوس ہوئے تھے، اور مایوس ہو کر انہوں نے دوسرا رکا تحریر کیا تھا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ خط لکھتے، خط سارگل تک پہنچتا اور 2 انگلیوں سے اڑا دیا جاتا۔ ایک ہی ضد تھی کہ موآ خود چل کر آئے، اور موئے کو معلوم ہوتا کہ 2 پیروں پہ چل کر آنے کی ضد ہے تو کم بخت مارا دوڑا چلا آتا اور سر کے بل آتا۔ آخر پھر معاملہ دین محمد کے علم میں آیا۔ سارگل بیٹیا، آخر خط میں لکھا کیا ہے؟ اسلم بیچارہ خواہ میں ڈاکیا بن کر رہ گیا ہے، اب تو وہ بھی بیزار ہو چلا۔ کوئی لارڈ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی سراہی بنا کر دو جو سراہی کم اور پریستان کی پری زیادہ معلوم ہو۔ انداز میں نخوت بھری تھی۔ حسینی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ دسترخوان چنا ہوا تھا اور سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ زیبن، سارگل کی ماں نے ایک گھوری حسینی کو ڈالی۔ وہ چپکی ہو رہی، تو بنا کیوں نہیں ڈالتی بٹیا، کیوں خوار کرتی ہے لارڈ صاحب کو؟ وہ لارڈ صاحب ہیں ابا جان، تو میں سارگل ہوں، جب تک چل کر نہ آئیں گے تب تک تو میں بھی بنا کر نہ دوں، خاص ہو رکے لکھے یا ہزار۔ دین محمد ہنس دیا۔ سارگل، ہتھ ہولا رکھ، کمہاری ہے تو کمہاری بن، شہزادیوں جیسے نخرے کیوں دکھاتی ہے؟ تیرا کام نقش بنانا ہے، چاہے رکا آئے یا سائی۔ زیبن اس کے نخرے پہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ماں کو جواب تو نہ دیا، پر کھانے سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ مارے بندھے بیٹھی رہی کہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے کی گستاخی کون کرے۔ سارگل نخریلی تھی، لاڈلی تھی، نازک مزاج تھی، پر بدتمیز نہ تھی۔ ماں اسے دیکھ رہی تھی، پر وہ ناجائز لاڈ اٹھانے کے حق میں نہیں تھی۔ جب دسترخوان سے برتن اٹھائے جانے لگے تو تب وہ اٹھی تھی۔ بٹیا، دین محمد نے اسے روکا، اب کے خط آئے تو انکار مت کرنا، جیسا کہتے ہیں لاڈ صاحب بنا دینا، بڑے لوگوں سے چونچے نہیں لڑایا کرتے۔ جی ابا، بظاہر تو حکم کی تعمیل ہوگی، جیسا معاملہ تھا، پر من ہی من میں دانت پیس کر کہتی تھی، لاڈ صاحب پیسہ جناب میں نہ ڈبوایا تو نام بدل دینا، ایسی بدرنگ بدشکل بناؤں گی سراہی کم اور چڑیل زیادہ دکھے گی۔ اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پہ زیبن کی گہری نگاہ تھی۔ سارگل کے ابا کیا ہے نیک بخت۔ دین محمد چلم پی رہا تھا اور زیبن اس کے پیر دباتی تھی۔
سارگل کو اتنا سر نہ چڑھائیں، بیٹی ذات ہے، کل کو بیاہ کر کسی کے گھر جانا ہے اسے۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ برادری میں ہمارے پلے کا کوئی گھر نہیں، کوئی لونڈا ایسا قابل نہیں ہے، اور برادری کے باہر اسے بیاہنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو کیا بنے گا سارگل کا؟ کل کلاں کو کسی نیچے گھر میں بیاہ کر چلی گئی تو کیسے گزارا کرے گی، نبھا کیسے ہوگا؟ او نیک بخت، کیوں ہلکان ہوتی ہے؟ انور کو کیوں اپنے ساتھ لگا رکھا ہے؟ میرے بھتیجا ہے میرا، خون ہے، کاروبار میں اسی لیے ساتھ لگایا ہے کہ کل کو وہ اس قابل ہو سکے کہ میری سارگل کو خوش رکھ سکے، کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ ساری سائیاں وہ لیتا ہے، مال بھی وہی اٹھواتا ہے، ہاں لکھت پڑھت میں کمزور ہے ذرا۔ وہ منشی جی کے ساتھ ساتھ سارگل بھی دیکھ لیتی ہے، کل کو دونوں مل کر چلا ہی لیں گے یہ کاروبار۔ ہاں یہ تو نے عقل مندی والی بات کہی ہے سارگل کے ابا۔ زیبن نے ایک اطمینان بھری سانس بھر کر سوچا تھا، مطلب یہ کہ دین محمد انور کو گھر داماد رکھنے والا تھا۔ نواب صاحب، خورشید جوش سے پکارتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ اور دوڑا چلا آ رہا تھا۔ نواب صاحب، جواب آ گیا، وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ نواب صاحب ایک پل کو سکتے میں آئے، 4 ماہ کے بعد جا کر سنوائی ہوئی تھی، انہیں جیسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ ادھر دیجیے، انہوں نے خط اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ بےتابی سے خط کھولا، تمہارے خطوط مجھے تواتر سے ملتے رہے۔ سارگل نے آج تک کسی کے کہے سے کوئی نقش گڑھا نہ کوئی بوٹا بنایا، نہ کبھی کنویں کو بھی چل کر پیاسے کے پاس جاتے دیکھا ہے۔ چلو درگزر کیا، ابا نے کہا نہ ہوتا تو قسم اللہ پاک کی روزے قیامت تک تم رک کے ہی بھیجتے رہ جاتے۔ خط اس واسطے لکھتی ہوں کہ رقم پہلے ادا ہوگی اور پھر سراہی بنے گی، کیونکہ جیسے رنگوں سے تم نے سراہی رنگنے کا کہا ہے وہ عام نہیں ملتے، خاص منگوانے پڑتے ہیں، سو پہلے رقم پہ پہنچاؤ، اور ہاں اب کے رکا نہ بھیجنا۔ وہ خط پڑھ کر دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ خط سے برہم مزاج کی بو آتی تھی تو لفظ ڈنگ مارتے تھے، سلام نہ دعا، سیدھے سبھاؤ، منہ پہ تھپڑ دے مارنے والا انداز تھا۔ وہ خط کا کونا لبوں میں دبائے مسکرائے جاتے تھے۔ سکون کا ایک خزانہ تھا جو ان لفظوں میں مقید تھا، کاغذ کا وہ ٹکڑا ایسا راحت بخش تھا کہ کیا کہیں۔ نواب صاحب کا معاملہ بن پیے مدہوش ہونے جیسا تھا، ارادہ تو رقم بھجوانے کا ہی تھا، پر کتنی؟ اور یہاں آ کر وہ ایک بار پھر ہنس دیے۔ اس ناظرین کے غصے کے کیا کہنے، رقم کا مطالبہ ہے، پر رقم ہو کتنی؟ مارے تیش کے یہی لکھنا بھول گئیں۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ کاغذ قلم لیے بیٹھ گئے تھے۔ سارگل صاحبہ سلام عرض ہے، گستاخی معاف، جرت کو درگزر کیجیے گا، جانتے ہیں ہمارے الفاظ آپ کے طبع پر ناگوار گزر رہے ہوں گے، مگر مشکل یہ آن پڑی کہ رقم گر ادا ہو تو کتنی ادا ہو۔ اپنے خط میں آپ اس بات کا ذکر کرنا بھول گئیں غالباً۔ مدعا فقط یہ ہے کہ رقم کتنی ہو یہ بتا دیجیے تاکہ سراہی کی تیاری میں مزید تاخیر نہ ہو۔ خاکسار شجاع الملک۔ سارگل شے کی قیمت کب مانگا کرتی ہے؟ قیمت تو سارگل کے وقت کی ہے، اس کے ہاتھوں کی مہارت کی ہے ہمت یہ قیمت ادا کرنے کی؟ ہو سکے گی بھرپائی؟ جوابی نامہ آیا تھا اور جواب نے نواب صاحب کو شل کر دیا، وہ سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ اب کیا کہا جائے، کیا جواب دیا جائے؟ بڑی سوچ و بچار کے بعد لفظ ذہن کی گرفت میں آ سکے تھے اور وہ لکھنے بیٹھے تھے، اور کالی سیاہی سے موتیوں جیسے لفظ ابھرتے جاتے تھے۔ محترمہ سارگل، سلام عرض ہے، آپ کی دائمی خوشی کی دعا ہے۔ ناچیز میں اتنی ہمت کہاں کہ آپ کے وقت اور مہارت کی قیمت لگا سکے؟ یہ کوئی بازار میں بکنے لائق شے تو ہے نہیں کہ مول لگائیں اور خرید لیں، سخت مشکل آن پڑی ہے، آپ ہی آسان کیجیے۔ ہم سے تو یہ کام نہ ہوگا، آپ کے ہاتھ کا بنا شاہکار بھی لینا چاہتے ہیں اور قیمت بھی طے نہیں کر پاتے، آپ ہی کہیے صاحب، کریں تو آخر کریں کیا؟ ناچیز شجاع الملک۔ سارگل خط پڑھتی جاتی تھی اور لبوں پہ تبسم مانند شفق پھوٹا پڑتا تھا، وہ ہونٹوں کو بھینچ بھینچ کر تبسم روکتی تھی، آنکھ میں شرارت ناچتی تھی اور چہرہ کھل کھل جاتا تھا۔ لفظ لکھنے والی کی بے بسی سناتے ہی نہ تھے، دکھلاتے بھی تھے۔ کاغذ قلم سنبھالا اور تحریر کیا، جاؤ معاف کیا۔ ایک سراہی سارگل نے خود پہ واری، سمجھو صدقہ کیا، خیرات دی، پتہ بتاؤ، تمہاری شے تم تک پہنچ جائے گی۔ اور نواب صاحب اس طرز تکلم پہ یوں مرے کہ گویا پھر سے جی اٹھے ہوں۔ آہ سارگل، وہ ہتھموں پہ ڈالے نیم دراز ہوئے، اب کیا جان سے ہی ماریں گی؟ بن دیکھے جکڑے بیٹھے ہیں،
جو دیکھ لیا تو کیا حال ہوگا، کیا تماشا ہوگا۔ محبت شاید ایسا ہی معاملہ ہوتی ہوگی، بن پیے مدہوش ہونے جیسا، بن دیکھے مر مٹنے جیسا۔ جی جی نواب صاحب، محبت ایسا ہی معاملہ ہے، بن سانس لیے جینے جیسا۔ اب کے دین محمد کا ارادہ مال دلی تک پہنچانے کا تھا، وہ کاروبار بڑھانا چاہتا تھا، اسی بات سے اس نے انور اور منشی جی کو مال دے کر سفر پہ بھیجا تھا، اور یہیں پہ مشکل آن پڑی تھی۔ سارا حساب کتاب منشی جی کرتے تھے، سارگل تو بس پڑتال کیا کرتی تھی۔ اب انور ٹھہرا ان پڑھ کر وہ کہاں کرتا اتنے لمبے چوڑے حساب کتاب۔ منشی جی کو بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، پر اس کا نقصان یہ ہوا کہ سارگل کو دگنا کام کرنا پڑتا تھا، وہ تھکنے لگی تھی، اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے دین محمد کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا جو منشی جی کے آنے تک ان کا کام سنبھال سکے۔ دروازے پر برابر دستک ہو رہی تھی۔ کبرا او کبرا، دیکھیے تو صحیح کون موا ہے جسے سانس تک نہیں آتی اور دروازہ بجائے ہی جا رہا ہے، بجائے ہی جا رہا ہے، ایسے جیسے توڑ کر ہی سانس لے گا۔ نظامی خاتون چلا رہی تھی اور کبرا بھاگی چلی آئی۔ دیکھتی ہوں بی بی، دیکھتی ہوں۔ وہ چڑھے سانس کے ساتھ بولتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور جب پلٹی تو کاغذ میں لپٹا کوئی ظروف تھامی ہوئی تھی اور حیران حیران سے دکھتی تھی۔ بی بی، یہ کوئی دے گیا ہے، کہتا ہے کہ شجاع صاحب کے لیے ہے۔ اس نے ظروف نظامی خاتون کے سامنے لا رکھا۔ ہے کیا کہا؟ چھوٹے صاحب کے لیے ہے؟ وہ شہادت کی انگلی ہونٹوں پہ دھرے سراپا حیرت نظر آئی۔ شجاع؟ ارے او شجاع! جی چھوٹے نواب صاحب۔ جی چھوٹے نواب صاحب، نظامی خاتون وہیں بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے بولی۔ جی خالہ حضور۔ میں نے کہا صاحب ذرا بالا خانے سے نیچے تو تشریف لائیے۔ آئیے خالہ حضور۔ اب نواب صاحب کے فرشتے بھی نہ جانتے تھے کہ نیچے آخر کیا معاملہ درپیش ہے۔ وہ بڑی ترنگ میں گنگناتے ہوئے نیچے اترے تھے۔ کوئی دروازے پہ دے گیا ہے اور آپ کا نام لیتا ہے۔ نواب صاحب پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر جیسے الہام اترا تھا، چہرہ تمتمایا، لبوں پہ مسکراہٹ چمک اٹھی، سانس تیز ہوئی اور ہاتھوں نے بر گرفتاری سے کاغذ پھاڑ ڈالا۔ اور اف، وہاں موجود ہر آنکھ میں ستائش حیرت بن کر اتری تھی۔ اتنی دیدہ زیب سراہی، ایسے خوبصورت بیل بوٹے، وہ رنگ، واللہ واللہ کیا شاہکار گھڑا ہے۔ وہ سراہی کو دو ہاتھوں میں اٹھائے، ذرا سا اونچا کیے، اس میں اس جوش سے بولے کہ نظامی خاتون منہ اٹھا کر انہیں تکتی رہ گئی۔ خوبصورت ہے نا خالہ جان؟ وہ اب تصدیق چاہتے تھے۔ کس نے بھیجی ہے چھوٹے نواب صاحب؟ اور خالہ جان مشکوک نظر آئی۔ بنوائی ہے خالہ جان، دین محمد کی صاحبزادی سے۔ اور نظامی خاتون نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، اس کمہارن کے ہاتھ میں تو جادو ہے، وہ لاپرواہی سے بولی، پر نواب صاحب کہاں سنتے تھے۔ وہ سراہی کو نہیں، سارگل کو تکتے تھے، نظر بیل بوٹوں میں سے بنانے والے کے ہاتھ کی رعنائی تلاشتے تھے۔ جب اسے یہ نقش گھڑا ہوگا، فلاں رنگ بھرا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا؟ کیا ہمیں واقعی؟ مسرت انگ انگ سے پھوٹی پڑتی تھی، اور نظامی خاتون خوبصورت تو بہت ہے، پر آپ تو ننھے بچے ہی بن گئے ہیں شجاع۔ سراہی نہ ہوئی جامع جمشید ہو گیا۔ چڑھ کر بولیوں شجاع ایک مسرور مردانہ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ اس کا سنا ہنسی میں اڑا دیا، ٹھٹھا لگا دیا۔ جھلک کیا دیکھ لی، مانو جان ہی پھنس گئی، گلے کی ہڈی بن گئی، نہ آوے نہ جاوے۔ بےتابی چڑھی اور یوں چڑھی کہ جیسے چناب ہو، قرار نہ آیا تو سب بہا لے جائے گی، تہس نہس کر دے گی، کچھ باقی نہ چھوڑے گی۔ خط لکھا اور انتظار سہا، جواب آیا مانو قرار آیا، چین آیا، یوں جیسے چڑھے چناب کو سانس آیا۔ کیا نشہ تھا اس نازنین سے مخاطب ہونے کا، محبت کرنے کا، اور پھر دن رات اس سراہی کو سامنے رکھے تکا کرتے تھے، پر سراہی بولتی نہ تھی، دل کا حال سنتی بھی نہ تھی۔ نواب صاحب حال سے بے حال ہوتے یا سرد دیواروں سے ٹکراتے، وہ تو بڑی شان سے میز پہ پڑی رہتی تھی، یوں جیسے وہ بھی سارگل تھی، بے نیاز، لاپرواہ، عاشقوں کی جان عذاب کرنے والی، دل کو برباد کر کے رکھ دینے والی۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ عاشقوں کو تڑپانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات نکالے ہی رکھتا ہے، آگ بھڑکائے ہی رکھتا ہے۔ اسی واسطے تو ان کا چین، آرام، سکون سب کا سب جاتا رہتا ہے، یوں رخصت ہوتا ہے جیسے کہ کوئی دنیا سے ہی گیا۔ نواب شجاع عاشق تھے یا عاشق ہونے والے تھے یا عاشق بن چکے تھے، یہ تو اب وقت ہی بتلانے والا تھا۔ یہ بےتابی ہی تھی جو وہ اسلم دکاندار سے پتہ معلوم کر کے دین محمد کے کارخانے چلے آئے۔ اب بہانہ شکریہ ادا کرنے کا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ منہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے۔ ہیں ارے او صاحب، کیوں بے نتھے بیل کی مانند گھسے چلے جا رہے ہیں؟ حسینی نمودار ہو گئی تھی وہ بھی شور مچاتے ہوئے۔ حلیے سے ہی وہ صاحب آدمی معلوم ہوتے تھے، اس لیے حسینی چاہ کر بھی اوئے لونڈے کہہ کر پکار نہیں سکی تھی۔ وہ ہم کون ہے حسینی؟ ان کی بات راہ میں ہی
رہ گئی تھی جب دین محمد اندر سے بولتا ہوا آیا تھا۔ شجاع گردن موڑے انہیں تکنے لگے۔ کون ہو میاں؟ اب اسے براہ راست پوچھا۔ وہ ہم اس لیے آئے تھے کہ… اچھا اچھا، منشی کی نوکری کے لیے آئے ہو؟ جب ہی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ دین محمد نے ایک بار پھر سے ان کی بات کاٹی تھی۔ نہیں حضور، یہ تو اوئی خورشید نے بتانا چاہا، مگر نواب صاحب نے اس کا پیر ہی کچل ڈالا تھا۔ وہ پیر پکڑے دوہرا ہوا۔ معاف کیجیے گا، اور پھر خود ہی اسے سنبھالتے ہوئے بولے۔ اسی دوران انہوں نے آنکھ کے اشارے سے خورشید کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ملازم ہے۔ کس کا؟ تمہارا؟ نہیں جناب، ایک دکان سے کارخانے کا پتہ معلوم کیا تو اسے یہ نوکر میرے ساتھ کر دیا۔ انجان جو ہوں اس شہر میں۔ پہلے کہیں نوکری کی ہے؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے کی طرف چلتے ہوئے بولے۔ نہیں صاحب، کی تو نہیں ہے، مگر لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، حساب کتاب بھی اچھا ہے میرا۔ ان کے قدموں کی مدھم ہوتی آواز کے ساتھ ساتھ باتوں کی آواز بھی مدھم ہوتی چلی گئی، اور انہیں دیکھ کر حسینی خورشید سے بگڑ کر کہتی تھی، اب ٹال بھی جاؤ یہاں سے۔ خورشید ایک برہم سی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چل دیا تھا۔ پردہ۔ ایک آواز آئی اور نواب صاحب منہ اٹھا کر اس سمت دیکھنے لگے کہ جہاں سے آواز آتی تھی۔ ارے صاحب، منہ اٹھا کر دیکھیے مت، منہ پھیر کر بیٹھیے۔ کیوں؟ برہم سا انداز۔ وہ میز کرسی بچھائے اپنے روز کے حساب کتاب میں مگن تھے جب حسینی مخل ہوئی۔ بی بی آتی ہیں، پڑتال کریں گی، حساب کتاب دیکھیں گی۔ اور مانو نواب صاحب کی جان اٹک گئی۔ وہ محجبین نازنین ان کے اتنے قریب آئے گی۔ وہ آہستہ سے مڑے اور کرسی کا رخ پھیر کر بیٹھ گئے اور لگے وقت کی سانسیں گننے۔ سارگل نقاب کا سرا ہاتھ میں سے تھامے گربا پائی سے داخل ہوئی، ایک نظر ان چوڑے شانوں پہ ڈالی اور پھر کاغذات کے پلندے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور نواب صاحب کی جان ہر ورق پلٹنے پہ نکل جاتی تھی۔ وہ وہاں موجود تھی، ان کی پشت پہ کسی بھاری مگر پر لطف آزار کی مانند، اور کیا ستم تھا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اور سارگل کھڑے کھڑے ان اوراق کو پلٹتے پلٹتے یکدم ٹھٹکی۔ یہ لکھائی ایسے جیسے کہیں دیکھ رکھی تھی، پر کہاں۔ ذہن کی گرفت میں نہ آیا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حساب اچھا تھا اس نئے منشی کا، لکھتا بھی نفاست سے تھا، اور یہ نفاست یہ بھی تو دیکھی دیکھی معلوم ہوتی تھی۔ وہ پھر سے الجھی، ٹھہری اور پھر سے سر جھٹک کر حساب کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی چلی گئیں صاحب، اس کے جاتے ہی حسینی نے کہا، اور نواب صاحب ایک گہرا سانس لے کر پلٹے تھے۔ سر کرسی کی پشت پہ گرایا اور آنکھیں میچ دیں۔ کمرے میں کوئی خوشبو نہیں پھیلی تھی، پر پھر بھی کمرہ مہکتا ہوا سا تھا۔ سارگل، کیا معلوم آپ کو، کیا معلوم عشق جب ایک نواب زادے کو پٹخا دیتا ہے تو وہ نوابی چھوڑ کر منشی گیری کرتا ہے اور بھیس بدل کر آپ کے در پر آتا ہے کہ کسی روز، آخر کسی ایک روز، یا تو یہ آگ بجھ جائے گی یا پھر یہ آپ کے دامن تک جا پہنچے گی۔ کسی ایک روز، ہاں کسی ایک روز تو۔ نور چشم جان کا چین، حضرت محل سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ کے لیے پیار اور بھائی صاحب کو دعا۔ خط اس واسطے لکھتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے نواب کے حال سے آگاہ کر سکیں۔ آپ ماں ہیں، دل لخت جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوگا، اور لخت جگر کے کیا کہنے، خوب ہوئی۔ گجرات آ کر مانو سب کو ہی بھلا بیٹھے، انہیں نہ ماں کی یاد ستاتی ہے، نہ بہاولپور کے باغ کھینچتے ہیں۔ وہ تو ایسے گم ہوئے گجرات میں کہ تو من شدی والا حساب ہے، اور بہن گجرات ان کو راس بھی بہت آیا ہے۔ حضرت آپ اپنے پوت کو دیکھ لیں، حیران رہ جائیں۔ ماشاءاللہ ایسے صحت ہوئی ہے کہ گال سیبوں کی طرح سرخ ہو چلے، جسم پہلے کی نسبت بھر گیا ہے، اور مزاج کے تو کیا ہی کہنے، لبوں پہ ہر وقت تبسم کھلا رہتا ہے۔ کبھی مجھ بڑھیا سے مذاق تو کبھی خورشید سے ٹھٹھا، کبھی کبرا کو تنگ کرتے ہیں تو کبھی گلی محلے کے لونڈوں کی خبر لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ روز صبح جناب کے سیر کو نکل جاتے ہیں اور سہ میں لوٹتے ہیں۔ لگتا ہے اسی سیر نے صحت پہ اچھا اثر مرتب کیا ہے۔ اچھا آپ رخصت چاہتے ہیں؟ کبرا پکارتی ہے۔ سب کو سلام اور دعا، از نظامی خاتون۔ آج پورے 15 یوم ہو چلے سارگل روز ان کے کمرے میں آتی۔ وہ پیٹھ پھیرے بیٹھے رہتے، اپنی پشت پہ وہ لطیف سا آزار سہتے، اور پھر اس کے جانے کے بعد کل کا انتظار شروع کر دیتے۔ عین اسی وقت سے جب وہ قدم کمرے سے باہر رکھتی تھی، دل کا مقام ایک آگ کا الاؤ سا تھا اب تو، اور یہ آگ بجھ جائے نہ بجھنے والا معاملہ ہو چکی تھی۔ مقررہ وقت پر سماعت لفظ پردہ سننے کی وہ تمنی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ آواز آتی، ایک جھنجھلاہٹ سی سر پہ سوار ہو جاتی۔ کب ہوگی دید کی طلب ٹھنڈی، کب، آخر کب؟ اور اس روز جان بوجھ کر حساب غلط کر دیا۔ کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو بولیں گے ہی آخر، پر ہوا کیا؟ بی بی چلی گئی منشی صاحب، حسینی نے روز کی طرح وہی ایک جملہ دہرا دیا۔ وہ بل کھا کر پلٹے، جلدی سے صفحات کو الٹا تو وہ غلط حساب پہ لکیر پھیر کر
پھیر کر گئی تھی بنا کچھ کہے، ایسی ہی خاموشی کے ساتھ کہ جس خاموشی کے ساتھ وہ آیا کرتی تھی۔ نواب صاحب نے مارے غصے کے ہاتھ کا مکہ میز پہ دے مارا۔ یا خدا، وہ اپنے ہی بال نوچا چاہتے تھے کہ ایک خیال دماغ میں برق کی طرح دوڑا تھا اور انہیں ہلا کے رکھ گیا تھا۔ کیا ہوا اگر کیا ہو اگر وہ یکدم پلٹ کر اس کو دیکھ لیں تو کیا غصہ ہوگی، تل ملائے گی یا تھپڑ دے مارے گی؟ 16واں دن۔ سورج طلوع ہوا، دن چڑھا، اور کون جانتا تھا کہ آج کے دن کے چڑھنے کی سب سے زیادہ تمنا اب شجاع نے کی تھی۔ رات اپنے ساتھ کانٹے ہی اگا لے آئی تھی، اور آج تو وہ آلس صبح سیر کو نکل گئے تھے اور پھر گھنٹہ بھر دین محمد کے کارخانے کے باہر کھڑے ہو کر اس کے کھلنے کا انتظار کیا تھا۔ نواب صاحب بڑے مصمم ارادے سے آئے تھے کہ وہ کر گزریں گے، آج تو ضرور ہی، آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ وقت مقررہ پر صدا آئی، پردہ۔ نواب صاحب نے پیٹھ پھیری اور پھر 1 منٹ، 2 منٹ، ابھی نہیں، ذرا سی دیر اور، اب نہ ایک لمحہ اور، اب تو۔ اور بی بی چلی گئی۔ منشی صاحب اور منشی صاحب، اللہ ہمیں غارت کرے، اپنا ہی ماتھا پیٹ ڈالا تھا منشی صاحب نے تو، کشمکش میں ہی سارا وقت پار ہو گیا تھا۔ 17واں دن۔ آج کی رات کے پیرہن میں ببول پڑے تھے، صبح کا انتظار شدید ترین تھا۔ ہاں، آج تو ضرور ہی، آج وقت برباد نہ ہوگا، اور خدا ہی جانتا تھا بس کہ کس جتن سے انہوں نے وہ وقت گزارا تھا۔ اور پھر پردہ۔ وہ چوکنا ہوئے لگے اپنی ہی سانسیں گننے، اور اس گنتی ہی میں وہ آواز آئی، بی بی چلی گئی منشی صاحب، اور منشی صاحب نے اپنا سر میز پر دے مارا۔ 18واں دن۔ صبح کا انتظار جان لیوا تھا، اور ابھی تو پورا دن پڑا تھا اسی انتظار کو سہنے کے واسطے۔ نہ جائے رفتن، نہ پائے ماندن، کب آخر کب؟ اور بی بی چلی گئی منشی صاحب، اور منشی صاحب نے تھک کر سر گرا دیا۔ یہ ان سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو طے ہو گیا۔ اس کے پردے کی لاج جو تھی، کچھ خاندانی وزاداری بھی تھی، اور پھر اس کے بعد سارے دن ایک جیسے ہو گئے، بیزاری، بے چینی، عجیب سی دل گرفتگی، نا امیدی۔ یہ بیل آخر کس منڈھے چڑھے گی؟ دل کے کھیل یوں ہی تو کھیلے نہیں جاتے صاحب، خون جگر ہوتا ہے تو بات بنتی ہے۔ سخت آزردگی تھی، ایک لامتناہی سی تشنگی تھی کہ جسے قرار آتا ہی نہ تھا، دل کہیں ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اور شب و روز بیتتے نہ تھے، کھینچ کر گزارنا پڑتے تھے، ایسے جیسے زندگی قید بامشقت ہو چلی۔ پردہ۔ آواز آئی، اور نواب شجاع نے ایک بھاری کھینچ کر سینہ بھر کر سانس لی اور اندر رخ موڑ لیا۔ سارگل اندر داخل ہوئی، معمول کی طرح حساب کتاب کی پڑتال کی، واپس جانے کے لیے پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ معلوم نہیں پاؤں کیسے بل کھا گیا۔ سسکاری بے ساختہ تھی، نقاب ہاتھ سے چھوٹا اور وہ دوہری ہوئی۔ شجاع یکدم تیزی سے بلا ارادہ پلٹے، اور جو سیدھی ہو رہی تھی، سیدھے ہوتے ہی نظر جو سامنے پڑی تو سینے میں اوپر کوٹھا، سانس وہیں پہ رک گیا۔ اس کے ہونٹ مارے استجاب کی نیم واہ ہوئے، اور شجاع ٹک ٹک دی دم نہ کشیدم۔ یا میرے اللہ! منشی جی! حسینی نے سینے پہ 2 ہتھڑ مارے، پر منشی جی کو ہوش کہاں، وہ کیوں کر سنتے حسینی کی پکار؟ ارے کوئی ہے مم! اور سارگل کے ہاتھ نے میکانکی انداز میں حرکت کی، بنا پیچھے دیکھے حسینی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حسینی کی آنکھیں پھٹ گئیں، اور چند لمحے یوں بیتے جیسے کوئی خواب ہو۔ سارگل کا ہاتھ حسینی کے منہ کو بند کیے ہوئے، اور وہ دونوں آمنے سامنے، چپ مگر ایک دوجے کو تکتے ہوئے۔ وہاں کیا تھا جو بولنے لگا تھا؟ پھر وہ بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹی، چند ثانیے ٹھہری رہی، مارے استجاب کے سانس روکے کھڑی رہی کہ یہ حرکت اس سے سرزد ہوئی، اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ شجاع چند لمحے تو بے یقین کھڑے رہے، اور پھر کرسی پہ ڈھہ سے گئے، مانو مر ہی تو گئے تھے۔ وہ ایک ساتھ کے 1000ویں حصے میں نواب شجاع سے مرزا عصمت بیگ ہو گئے تھے۔ جب یار دیکھا نین بھر، دل کی گئی چنتا اتر۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی پر نیم دراز تھے، سکون میں تھے کہ لگتا تھا کہ ہر حسرت ہی مٹ گئی ہو۔ ادھر سارگل ایسے جیسے چپ جونک کی طرح تھی، پریشان حال تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ آخر ہو کیا گیا؟ رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہونٹ خشک، دوہرے صدمے میں تھی، پہلے منشی جی کی حرکت، پھر بی بی گل کا کام۔ یا خدا! یہ دن بھی آنا تھا کہ جب آج کے لونڈے بی بی کو یوں بے شرم دیدوں سے دیکھتے تھے، اور بی بی انہوں نے کسی کو بلانے کیوں نہیں دیا؟ حسینی نے الجھ کر سارگل کو دیکھا، اور سارگل
होंठ चबाती हुई फीकी रंगत बेतरा से उलझी हुई बिखरी हुई। सवारी के घर पहुंचते ही उसने उतरने में जल्दी की और बिना किसी सलाम दुआ के सीधा कमरे में गई। इसे क्या हुआ? ज़ैबुन हैरत से पूछती थी और हुसैनी के पास जवाब न था, और जो था वो किसी क़यामत से कम न था। तो क्या इस बात को राज रहने दिया जाए? उसे ज़ैबुन के चेहरे को देखते हुए सोचा था। ए गुल, क्या हुआ? क्यों कमरा बंद किए बैठी हो? 2 दिन से ना खाने का होश, ना कारखाने गई हो, तो बीमारी में भी काम की जान नहीं छोड़ती तो अब क्या हुआ? वो जो किसी बेकार नाकारा शय की तरह बिस्तर पर पड़ी थी, माँ को बोलते हुए आता देखकर किसलमंदी से उठी थी। मुंह पे हाथ फेरकर सारे तासुरात ज़ाहिर करना चाहे थे। क्यों यूं सर झाड़ मुंह फाड़ पड़ी हो? उठो बिटिया, हंसो खेलो, क्या बेरौनकी सी फैला रखी है? माँ उसका माथा चूम कर कहती थी, और उसने माँ के गिर्द दोनों हाथ लपेटकर मुंह उसके दुपट्टे में छुपा लिया था। दिल ऐसे ही भरा पड़ा था, पर वो माँ के सामने ज़ब्त खोना ना चाहती थी। सारगुल, ज़ेबुन ने उसे खुद से अलग करना चाहा, पर वो ज़िद्दी बच्चा ही हो गई थी। हुआ क्या? बोलो तो सही। कुछ नहीं माँ जान, बस थक थक गई थी। माँ से अलग हुई और बिखरे बाल संभालते हुए बोली, और लो, आज तक तो तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ ना सुना। क्या अब क्या हो गया बिटिया? बाप को भी परेशान कर रखा है। शाबाश, बाहर दस्तरख्वान पे अब्बा इंतज़ार करते हैं। वो उठाते हुए बोली, आती हूँ माँ जान। फीके से लहजे में वो बमुश्किल बोली थी। मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ये सुना है। जल के बिना उसे सांस नहीं आती। पानी से बाहर वो चंद लम्हे तकलीफ भरे गुजारेगी और फिर मर ही तो जाएगी, ये भी सुना ही था। और ये तमाशा मुलाहिजा करना अगर ये एक तमाशा मुलाहिजा करना चाहो तो नवाब शुजा को ही देख लो। 2 दिन से सारगुल नहीं आ रही थी और उनकी जान ऐसे ही अटकी पड़ी थी कि जैसे जल बिन मछली। मालूम नहीं क्या होगा। क्या सारगुल शिकायत करेगी? गर जो होना होता तो वो हो चुका होता, और अगर ऐसा ही करना होता तो वो हुसैनी का मुंह ही क्यों बंद करती? तो फिर क्या सारगुल भी यहाँ पर पे आकर दिल यूं जकड़ा जाता कि गोया दम निकाल कर जान छोड़ेगा। वो सख्त मुस्तरिब, बेहद बेचैन बैठे थे। जो होना था वो तो सारगुल को ही तय करना था, और सारगुल 2 दिन से चुटिया के बल बेतरा उलझे पड़े पौधों की मेहंदी फीकी हु पोरों की मेहंदी फीकी हुआ चाहती थी। आंख ने सुरमे की शक्ल तक न देखी थी। कलाइयाँ सोनी। आह सारगुल, क्या हुआ आखिर? हो क्या गया? और यही तो वो जानती ना थी कि हुआ क्या। वो सर खिड़की से टिकाए आधे चांद को तकती थी। रात का जाने कौन सा पहर था और नींद किसी और ही जहां की सैर पे थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। वो चौंक कर मुड़ी और फिर बेतासुर चेहरे के साथ निगाह फेरी। वो हुसैनी थी। चंद लम्हे खामोशी किसी राजदान की तरह वहां मौजूद रही। उसे वहां से निकलवा दो हुसैनी, इस तरह से कि बात किसी चौथे तक न पहुंचे। पर बीबी गुल, वो जो कहा है उसे सुना तुमने? सुनो और सुनकर अमल करो हुसैनी, उसे वहां से निकलवा दो। हुसैनी की आंखों में देखते हुए इतने ठंडे और सख्त लहजे में बात काटी गई थी कि हुसैनी के होंठ किसी मोहरबंद कुफल की तरह चिपक गए। वो भी वैसी ही परेशान सी सुबह थी जैसे हर रोज़ हुआ करती थी। हर रोज़ की तरह वही हिसाब किताब, वही कुर्सी और सामने रखा कागज़ों का पलंदा। दिल बेजार, हाथ सुस्त, दिमाग साथ छोड़ता हुआ और एक आज़ार जान को चिमटता हुआ। या खुदा, वो सर हाथों में गिराए बैठे थे कि अचानक टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौकन्ना फिर ठहर से गए। कुर्सी से यूं बेसाख्ता उठे जैसे इस्तकबाल को आगे बढ़ना चाहते हों, और फिर थम से गए। सांस की गर्दिश सुनाई देती थी और दिल की धड़कन मध्यम मध्यम। कान बाहर की आवाज़ों पे। कोई सवारी आन रुकी थी दरवाजे पर। पैरों की चाप उभरने लगी थी और उनका दिल डूबने लगा। वो मानूस सी खामोश सी चाप। वो सुनाई क्यों नहीं देती थी? नजरें कुआड़ों से चिपकी हुई यूं जैसे सारगुल को उन्हीं के पास तो आना था। दरवाजे के पास कोई आया था, और ऐसे जैसे मिट्टी का कोई तोदा उन पर आन गिरा था। वो हाँ की तो हुए थे। वो हुसैनी थी और वो कड़े तेवरों के साथ आगे बढ़ती थी। तुम खुद ये नौकरी छोड़ोगे या हम छुड़वाएं? उस मुलाजमा के इस लहजे पे नवाबी खून ने जोश तो मारा, पर मसलहत का दामन छोड़कर होता क्या? मारे जब्त के चेहरा सुर्ख हुआ। उन्होंने एक नज़र उठाकर बस हुसैनी को देखा, और हुसैनी बेख्तियार पीछे को हुई। ऐसा जलाल। वो कुर्सी से उठे और बाहर को निकल गए। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी? बीबी गुल। वो चला गया है। और चुटिया को बल देते बीबी गुल के हाथ यकलख्त थमे थे। चला गया? लब हिले तो बेआवाज गूंज पूरे बदन में वीरानी की तरह फैली थी। बीबी गुल ने बाल वहीं के वहीं छोड़ दिए थे, तो वो चला गया था।
वो गई थी कारखाने पर मन ठहरा ही नहीं, जी लगा ही नहीं। रंग जैसे रूठ गए थे, बेलबूटों के नक्श जैसे भूल गए थे। ध्यान अल्लाह जाने कहाँ था, पर वो कम से कम वहाँ नहीं था कि जहाँ सारगुल के हाथ नक्श गढ़ना चाहते थे। घूम फिर कर ले देकर बार बार भटक कर उस कमरे तक जाता था कि जहाँ उफ। उसने सख्ती से आंखें मीची, माथा पीटा। नहीं सारगुल नहीं। उससे भराए दिल के साथ दिल को तंबीह की, पर दिल नामुराद कब ऐसी तंबीहों को सुनता है। अचानक उसने रंगों को परे फेंका और उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बीबी गुल? हुसैनी ने अचंभे से पूछा। मेरी जान के अजाब कुछ नहीं। कुछ घड़ी मुझे बख्शोगी? उसे हाँ वहाँ ही ताव आ गया। हाथ ठा कर आपस में टकराए और हुसैनी के सामने बांधे। हुसैनी हक्का बक्का, या खुदा, गर्मी चढ़ी भी तो किस बात पे? आखिर गुल बीवी को हो क्या गया है? अब मैं जाऊं कुछ हिसाब किताब देख लूं? वो निहायत चिढ़े हुए लहजे में बोली थी। कोई गलती हो गई क्या बीबी गुल? और बीबी गुल पैर पटक कर चुटिया को जोर से पुष्ट पर फेंकते हुए, दुपट्टा लहराते हुए, ये जा वो जा। दरवाजे पे पहुंचकर वो रुक सी गई। उसने कि वो उसकी सिमत ना देखे कि जहां वो खाली कुर्सी पड़ी थी। पर फिर ये भयानक इंकशाफ हुआ कि वो कुर्सी ही तो देखने आई थी। दिल ऐसे ही बेवजह भर आया था। वो खामोशी से आगे बढ़ी, कुर्सी के पास जाकर ठहर सी गई। गुमसुम वो उस कुर्सी को तकती रही थी। चंद मिनट सर्फ हुए, फिर उसने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गई। सामने धरा कागजों का पलंदा खोला और नजर जैसे थम सी गई। वो वर्क पे वर्क उलटती गई। ना जाने वो क्या महसूस करना चाहती थी, क्या खोजना चाहती थी। वो खुद भी समझने से कासिर थी। मालूम नहीं कितनी देर ये शुगल जारी रहा और जारी ही रहता अगर वो अचानक झटका खाकर वो रुकी थी। कागज के कोने में बारीक सा छोटा सा लिखा था, सारगुल। और वो लिखाई एक झमाका सा, उसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस कहीं अंदर गुम हुआ था। वो नाम लिखने का अंदाज, हुसैनी, हुसैनी। वो चीखी थी। ना सिर्फ चीखी थी बल्कि उठकर भागी भी थी। बीबी क्या हुआ? हुसैनी ने उसे दोनों बाजू से थाम कर रोका। सांस टूटकर जुड़ता हुआ अ, होंठ लरसते थे। वो सुराही कहाँ, किस पते पे भेजी थी? धीरज बीबी, धीरज। हुआ क्या? उस सुराही का जिक्र क्यों अब? हुसैनी, वो मुंशी, वो मम और हुसैनी उसका मुंह बंद करके इर्द गिर्द देखा था और आंखों में तंबी की। जानती है ना, किसी को कोई सुनगुन पड़ गई तो क्या होगा? और सारगुल ढीली पड़ी थी। उसने उसका बाजू खींचा, कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया और कहा, मुझे उस सुराही वाले लाट साहब का पता मालूम करके कर दो। वो कौन है? पर क्यों बीबी? इसलिए हुसैनी के मुंशी और लाट साहब एक ही शख्स हैं। और हुसैनी के ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। बस हजूर, हो गई दीद की तलब पूरी। देख लिया। चलिए अब बहावलपुर वापस चलते हैं। बहुत हो गया क्याम। हजरत महल कई खतूत भेज चुकी। ये सही नहीं हुआ था। नवाब साहब जिस राह पे चलना चाह रहे थे वो राह तो उनके लायक ही नहीं थी। धुआं उठता देखकर खुर्शीद परेशान था और चाहता था कि नवाब साहब वापस चले जाएं। पर नवाब साहब, मोहब्बत में दीद की तलब कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती है खुर्शीद। और खुर्शीद, वो तो धुएं से परेशान हो रहा था। यहाँ तो आग सुलगी क्या भड़की बैठी थी। हुजूर, दिल भी अपना हसब नसब देख कर लगाया करते हैं, और वो जो देख कर लगाया तो लगाया ही क्या खुर्शीद? वो दिल तो ना हुआ, कारोबार ही हो गया फिर तो। नवाब साहब, खुर्शीद जिच हुआ। उसके घर में कई एक मुलाजिम काम करते हैं। किसी एक को पैसे देकर फारिग करो या गायब करवा दो। मुझे उसके घर में नौकरी चाहिए खुर्शीद। सुना है घर के सारे नौकर सारगुल की माँ रखती है। बात बन ही जाएगी कुछ रोज तक, 4 दिन ही सही, चांदनी तो होगी ना खुर्शीद। वो जेरे लब तबस्सुम के साथ बोले थे और खुर्शीद का बस न चलता कि कहाँ पर सर दे मारे। नवाबी खून अब लोगों की चाकरी करेगा क्या? वो सख्त आजूदा हो रहा था। किसके साथ वफादारी करे, बड़े नवाब के साथ या छोटे नवाब के साथ? दिन तो लगे थे, पर ये कि वो अपने मामूल पर आ ही गई थी। पर ऐसा लगता था कि कुछ गुम सा था, जैसे कुछ रह गया हो। हंसी खिलखिलाती ना थी, नींद आंख भर आती ना थी। ऐसा कुछ खाली सा मन हो चुका था। वो भी ऐसा ही दिन था। वो कारखाने जाने के वास्ते निकली। हुसैनी ने आवाज़ लगाई, पर्दा। और सबने रुख मोड़ लिया। कुछ ने इस भारी पर्दे को यूं थामा कि महज हाथ की उंगलियां नजर आती थीं। वो दुपट्टा सर पे जमाती, पल्लू से चेहरा ढांपती अंदरूनी दरवाजे की सीढ़ियां उतरती थी कि यकलख्त थम सी गई। एक सेकंड का सा वक्फा और फिर से हरकत में आई। हुसैनी, उसने सरगोशी की। हुसैनी ने सवालिया नजरें उस पर उठाई।
یہ جو بائیں طرف چوتھا بندہ کھڑا ہے اس کی انگلیاں کسی ملازم کی نہیں ہیں، کہہ کر اسے حسینی کو دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں کوئی بات ہوئی۔ حسینی نے سر ہلایا اور سواری باہر کو نکلی اور حسینی پیچھے کو مڑ گئی۔ ملازم پردہ طے کر رہے تھے۔ بات سنو، حسینی نے اس کے پیچھے جا کر آواز دی۔ نئے ہو کیا؟ اور اس شخص کے مڑتے ہی حسینی دل پہ ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس کی تو ہائے بھی لبوں سے آزاد نہ ہو سکی تھی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے، سانس روکے، آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہی تھی اور وقت نے جیسے اپنی لگام کھینچ لی تھی۔ کیا؟ سارگل حلق پھاڑ کے چلائی تھی۔ وہ یہاں کیوں آ گیا؟ پاگل ہے کیا؟ اور تمہیں حسینی، تمہیں کیا کہا تھا کہ پتہ کراؤ کہ وہ سراہی کس نے بنوائی تھی؟ تم سے اب تک یہ بھی نہ ہو سکا؟ رات کے اس پہر جب حسینی نے سارگل کو یہ بتایا کہ وہ ہاتھ کس کے تھے تو وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ بی بی گل کیوں غل مچاتی ہیں؟ حسینی نے پریشان ہو کر دروازے سے باہر جھانکا تھا۔ یا خدا، اس کی اتنی جرأت کہ وہ سارگل کے گھر تک آ گیا۔ اسے کسی بات کا خوف ڈر نہیں کیا؟ وہ غصہ تو تھی ہی پر پریشان بھی کم نہ تھی۔ بی بی فکر نہ کریں، اس کا بندوبست میں کراتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ یہ ہے کون جو یوں اتنا اونچا اڑا جا رہا ہے۔ اور جب حسینی کو معلوم ہوا کہ وہ ہے کون تو وہ تو ڈھہ ہی گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ سارگل کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہی بات جب سارگل کے سامنے حسینی نے رکھی تو وہ تو خاموشی ہو گئی تھی۔ اسے پیغام بھجواؤ کہ سارگل ملنا چاہتی ہے۔ کیس آنے بعد جب وہ بولی تو بولی کیا؟ سمجھو دھماکہ دھماکہ ہی تو کر ڈالا تھا۔ سنیے، حسینی نے سنو کہنا چاہا، کہہ نہ سکی۔ لہجہ سخت کرنا چاہا، کر نہ سکی۔ جب سے معلوم ہوا تھا کہ نوابی گھر کے چشم و چراغ ہیں، بات کرتے ہوئے حلق سوکھ اور زبان لڑکھڑا سی جاتی تھی۔ شجاع نے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے حلق سے کچھ نیچے اتارا اور ارد گرد نظروں کو ارد گرد چوکنی سی نظروں سے دیکھا اور ان کے قریب ہوتے ہوئے ایک رکا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر ان آنکھوں میں دیکھا جہاں حیرانی رقم تھی۔ اس نے رکے کی جانب اشارہ کیا اور مڑ گئی۔ نواب صاحب نے حیرت سے اس رکے کو دیکھا اور جیسے یکدم الہام اترا تھا، انہوں نے فوراً رکا جیب میں ڈالا تھا۔ خالہ جان، کیا ہوا؟ ابھی ابھی نواب صاحب نوکروں والا حلیہ بدل کر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا خالہ تخت پر نیم دراز تھی، منہ پر دوپٹے کا پلو ڈال رکھا تھا اور کبرا پیر دبا رہی تھی۔ آپ کو کیا پرواہ خالہ کی؟ آپ بس گھومیے، موج اڑائیے، خالہ جیے یا مرے آپ کی بلا سے۔ وہ سخت آزردہ دکھائی دیتی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور آنکھ سے کبرا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود اس کی جگہ سنبھالی اور لگا پاؤں دبانے۔ خالہ جان، طبیعت ناساز ہے کیا؟ شجاع اور خالہ دل پہ ہاتھ رکھ کر یکدم اٹھی اور ان کے ہاتھ پر تھام لیے۔ وہ حیران ہوئے۔ ہاتھ تھام کر سیدھا کرتے ہوئے انہوں نے ہتھیلیاں اپنے سامنے کی تھیں۔ ہاتھوں میں گانٹھیں سی ابھر رہی تھیں، ہتھیلیاں سرخ پڑ رہی تھیں۔ شجاع، کیا ہوا یہ؟ وہ ششدر سی رہ گئی تھیں اور شجاع ہکا بکا اب کیا کہیں۔ کیا یہ کیا یہ کے در پہ کدال سنبھالے بیٹھے تھے، ایک ایک پسینہ ہوئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے خالہ جان، آپ خواہ وہم کرتی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ واپس کھینچا۔ یہ وہم ہے شجاع؟ آپ کہتے ہیں وہم؟ ہتھیلیاں چھری پڑی ہیں، یوں جیسے نواب نہیں کسی مزدور کے ہاتھ ہوں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ سچ سچ کہو شجاع، معاملہ کیا ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ سچ بتاؤ۔ وہ سخت مشکوک ہوئی تھیں۔ وہ خالہ جان، رسا کشی کا مقابلہ ہو رہا تھا تو ہم نے بھی حصہ لے لیا، بس اسی وجہ سے۔ اور خالہ کی جان میں جان آئی۔ دیکھیں شجاع، آپ ہمارے پاس حضرت محل کی امانت ہے، آپ کو کانٹا بھی چبھا تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ارے خالہ جان، آپ یوں ہی ہلکان ہو رہی ہیں، مردوں کو اتنی سی تکلیفیں کیا کہتی ہیں؟ وہ ہنس دیے۔ کوئی تکلیف آپ پہ آئے ہی کیوں خالہ کی جان؟ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ بد کے اس مظاہرے پہ انہوں نے خالہ کو گلے لگایا تھا۔ کبرا، او کبرا، مرہم لائیے، ہم خود لگائیں گے۔ وہ اب کبرا کو آوازیں دینے لگی تھی۔ وہ جس کیفیت کا شکار اس وقت سے تھے کہ جب سے اس رکے کو پڑھ رکھا تھا، وہ کیفیت بیان سے باہر تھی۔ وہ ملنا چاہتی تھیں۔ وہ سارگل کے ایک عالم میں جس کے حسن کا چرچا تھا، وہ جو پاکیزگی کی ایک مثال تھی، وہ جو کہ ماہر نقاش تھی، وہ سارگل، وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ یا خدا، کہیں دم نکل ہی نہ جائے، کہیں ملاقات سے پہلے وہ مر ہی نہ جائیں۔ محبت گزیدہ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ قرار کیوں نہیں آتا؟ سانس کیوں رک سا جاتا ہے؟ بے چینی کیوں نہیں رکتی؟ بیٹھے بٹھائے کیوں جی گھبرا جاتا ہے؟ یہ انہیں آج سمجھ میں آیا تھا۔ خوشی تو تھی ہی پر دل میں کوئی وسوسہ بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔
کیا بات ہے چھوٹے نواب صاحب، آج بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ خورشید نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارگل ملنا چاہتی ہیں؟ نواب صاحب چہکتے ہوئے بولے، اور خورشید کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ کس راہ چل دیے تھے چھوٹے نواب؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑے ہوئے، بے قراری اونت کر آئی تھی، دل نے دھڑکنے میں جیسے رفتار پکڑی تھی۔ سواری ان سے ذرا فاصلے پر آ رکی تھی۔ چند لمحوں بعد حسینی نمودار ہوئی، اسے سر کے اشارے سے نواب صاحب کو بلایا۔ وہ قریب گئے۔ بیوی بات کریں گی، یہ کہہ کر اس نے کوچوان کو اشارہ کیا اور وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور پھر لمبی خاموشی، یوں جیسے دونوں ہی چپ رہنا چاہتے ہوں۔ شجاع تو ان لمحوں میں ہی زندہ رہنا چاہتے تھے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ بات دوسری طرف سے ہو۔ ان دونوں کے درمیان ایک دبیز پردہ حائل تھا، اور اس کے پاس زندگی سانس لیتی تھی کہ یہ محترمہ کیسے یاد کیا، اور صاحب کا چہرہ سرخ ہوا مارے تیش کے۔ نوابی گھرانے کے چشم و چراغ کو ایسی حرکت زیر دیتی ہے کیا؟ لہجے میں پنکار تھی۔ نہیں دیتی، پر مجبوری کا لفظ تو سن ہی رکھا ہوگا آپ نے۔ جواب ترنت آیا۔ ہاں، مجبوری اور آپ؟ اور جواب کو چٹکی میں اڑا دیا گیا۔ مجبوریاں محض مالی ہی نہیں ہوتی صاحبہ، کچھ معاملات دلی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور صاحبہ بل کھا کر بولی، دل لگی کے لیے کوئی اور در ڈھونڈیے صاحب، ہمیں بخشیے، میں میرے ماں باپ آپ کی دل لگی سہار نہیں سکیں گے۔ دل لگی کے کھیل میں کوئی منشی گیری کرتا ہے، ناکدار سنبھال کر ہاتھ چلواتا ہے۔ سارگل، کیا جانتی ہیں آپ کہ کس طرح نوابی حشمت کو پیر تلے روند کر اپنے باپ کے نام کو بٹا لگا کر ہم نے چاکری کی اور آپ کے لیے دل لگی ٹھہری؟ واہ صاحب، لہجہ تیز تو انداز گرم۔ سارگل ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ نواب صاحب، اس بات کی، اس معاملے کی کسی کو ذرا سی بھی بھنک بھی پڑ گئی تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اور میرے پاس کچھ رہے گا نہیں۔ 4 دن کے جذبات کو محبت کا نام مت دیجیے حسینی، سخت لہجے میں کہہ کر اس نے حسینی کو آواز دی، اور پھر جس طرح سے وہ آئی تھی اسی طرح سے واپس بھی چلی گئی۔ نواب صاحب تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، وہاں کے جہاں کوڑوں کی ٹاپوں سے خاک اڑتی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوئے، خالہ روتی ہوئی پائی گئی تھی۔ ان کے پیروں تلے سے کی زمین کھسکی تھی۔ الہی خیر، کہتے ہوئے وہ تیزی سے خالہ کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا خالہ جان؟ خالہ کو کندھوں سے تام کر خود کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا گیا۔ ہائے شجاع، ہائے میری بہن۔ اور شجاع کا دل دھک کر رہ گیا، لب بنا آواز کے ہلے۔ اماں جان، خالہ کیا ہوا اماں جان کو؟ کچھ بتائیے بخدا، خدا قسم یہ سانس رک جائے گا۔ وہ بے چینی سے بولے۔ حضرت بہت بیمار ہیں شجاع، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، آج ہی خط آیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اور شجاع ان کے ہاتھوں نے خالہ کے کندھے چھوڑے تھے، جسم بے جان ہوا، اور وہ بیٹھ سے گئے، سر ہاتھوں میں گرا لیا، جسم میں گرم لہریں اٹھ رہی تھیں، دل پھٹ رہا تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا؟ کیا اماں جان آنکھیں چڑھے دن کی مانند بھر آئی تھیں۔ اٹھیے شجاع میرے بچے، بہاول پور پہنچنا ہے جلدی۔ اور حواس باختہ سے شجاع خالہ کا منہ تکتے تھے۔ سفر در سفر کرتے ہوئے وہ بہاول پور پہنچے۔ ماں بستر مرگ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ ماں جان، وہ ان کے پیروں کو چہرے سے لگائے کس بے قراری سے پکارتے تھے۔ ضبط کمال تھا تو حوصلہ ٹوٹتا نہیں تھا، آنسو بہہ نہیں پائے تھے، وہ من کو جھلساتے اور کاٹتے تھے، یوں جیسے تیشہ پتھر کو کاٹتا ہے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ حضرت کے پیروں نے حرکت کی تھی۔ ماں جان، شجاع بےتابی سے پکارے۔ شجاع، ماں نے بے بس ہو کر باہیں پھیلائیں اور شجاع کسی ننھے بچے کی مانند ان کی باہوں میں جا سمائے۔ ماں کو خود میں سموتے آنسو ٹپ ٹپ کر گریبان کو بھگونے لگے۔ کیوں روتے ہو ماں کی جان؟ بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں معاف کر دیجیے ماں جان، ہم آپ سے یوں غافل ہو گئے تھے۔ ماں کمزوری سے ہنسی۔ دیکھیے ہم تو آپ سے غافل نہیں ہوئے، بلا ہی لیا آپ کو واپس۔ شرمندہ نہ کیجیے ماں جان، ہم غافل نہیں ہوئے تھے، بھولے تھوڑا ہی تھے۔ احتیاط سے ان کی پیٹھ پر تکیہ درست کرتے ہوئے بولے، چند دن اور گزرتے تو یہ بھی ہو ہی جاتا۔ شجاع، کیا تھا ایسا اس چھوٹے سے شہر میں جو آپ اپنی راجدھانی ہی بلا بیٹھے؟ اور اس شہر کے ذکر پہ چھن سے کوئی بصارتوں میں اترا تھا کسی کا تپا تپا سا لہجہ، سلگتی سی نگاہ یاد آئی تھی، اور بے ساختہ ایک یک ٹھنڈی آہ لبوں سے آزاد ہوئی۔ سب بتائیں گے ماں جان، پر ابھی نہیں، ابھی یہ بتائیے ہوا کیا آپ کو؟ یوں اچانک اتنی بیمار کیسے ہو گئیں؟ اور ویسی ہی ایک ٹھنڈی آہ حضرت محل نے بھری تھی اور شجاع کو بیماری کے متعلق بتانے لگی تھی۔ پورے 4 ماہ لگا کر اور خوب منافع کما کر منشی اور انور واپس آئے تھے، اور انور کامیاب ہو کر کیا لوٹا، سمجھو سارگل کے بیاہ کا بغل ہی بج اٹھا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ مشاورت، خاندان کے بڑوں کا آنا جانا، شادی کی تاریخ کب رکھی،
زیبون کے سمدھن کے ساتھ بازار کے چکر پر چکر کب رکھی جائے زیبون کے سمدھن کے ساتھ بازار کے چکر پر چکر. اور رہ گئی سارگل تو اس کی جان تو جیسے کسی نے کھینچ لی تھی. چپکائے چلی جا رہی تھی. اقرار کو وہ آنسو بن کر بہنے نہ دیتی تھی اور انکار اس کے بس میں نہ رہا تھا. کیسی دلدل تھی جس میں محبت اسے دھنسائے چلی جا رہی تھی. ڈوبتی بھی نہ تھی اور پار لگنے کا آسرا بھی نہ تھا. دیکھو وہ کیسے پیلی پڑ رہی ہے. یہ نہ ہو کہ کسی روز ڈال سے ٹوٹ کر گر پڑے, سوکھ ہی جائے. ارے کوئی تو دیکھو اسے. مگر دیکھتا کون؟ ماں جہیز کی فکروں میں, باپ اعلیٰ سے اعلیٰ سامان تیار کروانے کے چکروں میں بہن کوئی تھی نہیں. اور اب ایسے میں لے دے کے بچ جاتی تھی حسینی, جو دیکھتی بھی تھی اور جانتی بھی تھی کہ کون سا روگ گل بی بی کو کھائے چلا جا رہا ہے. پر وہ اس نے بھی آنکھیں بند کر چھوڑی تھی کہ یہی بہتر تھا, اس میں ہی تو بھلائی تھی. اور اس دن اس کے بیاہ کی تاریخ طے ہوئی تھی. وہ مٹھائی تھی جو شہر بھر میں بانٹی گئی تھی, اور وہ صفے ماتم تھی جو سارگل کے پیر سے لے کر سر تک لپٹی تھی. اس دن اس نے محبت کو اقرار کی صورت آنکھوں سے بہہ جانے دیا. اس نے ہار مان لی اور گردن جھکا دی. صاحب یہ تو عمر بھر کا روگ ہے. آج کے بعد اس کا دل کبھی خوشی کے معنی اور راحت کا مطلب نہیں جان پائے گا. تو آج کے بعد اس کے دل کو سکون سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. اب سے اس کا پالا بے چینی, اداسی, رنج اور درد سے ہوگا. وہ زخم خوردہ دل لیے جیے گی اور ہنسی کا ناٹک کرے گی. ایک کسک کے ساتھ اسے تمام عمر بتانی ہوگی. خالی پن ہمیشہ اس کا حصار کیے رکھے گا. اب کوئی مرد بھا نہیں سکے گا. اس کو جس کا ہونا تھا وہ ہو چکی. باقی تو اب ناٹک ہی تھا جو اسے ساری عمر کے لیے جھیلنا بھی تھا اور کھیلنا بھی. سارگل تم تھیں تو شہزادی, پر قسمت اسی کمہارن جیسی تھی کہ جس کی نسل کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا تھا. سارگل وہ رات کے کسی پہر گھٹ گھٹ کر روتی تھی کہ ایک رونا ہی تو اس کے بس میں رہ گیا تھا. حسینی نے ایک نظر اسے دیکھا. ایک ٹھنڈی جیسا سانس بھرا تھا. شانے پہ کسی ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے اسے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا. حسینی اسے ترحم سے تکتی تھی اور وہ بے اختیار اس کے گلے لگ کے یوں روئی کہ جیسے کوئی مر گیا تھا. مر ہی تو گیا سارگل کا پیار. ارے ایسے بھی کوئی مرتا ہے کیا؟ ابھی تو تمہیں دیکھا تک نہ تھا. تمہارا لمس کیا ہے یہ جانا بھی نہ تھا, اور تم مر بھی گئے, چلے بھی گئے. رات تھی, روتی بلکتی سارگل تھی, اور اس کے خاموش نوحے, اور رات اس کے نوحوں سے بوجھل دکھائی دیتی تھی, اور وہ رینگ رینگ کر بیتتی تھی. اماں جان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہیں بھی جیسے ہوش آیا تھا. نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد وہ ایسے سوئے کہ پھر شام کی ہی خبر لائے تھے. خورشید کے جگانے پہ ہی آنکھ کھلی تھی. وہ تشتری تھامے کھڑا تھا. رکھ دیجیے خورشید, وہ کسل مندی سے اٹھتے ہوئے بولے. خورشید چائے کی کشتی رکھ کر کھڑکیوں کی جانب بڑھا تھا. کھینچ کر اسے پٹ کھولے. مغرب سمے کی ہوا بل کھا کر کمرے میں داخل ہوئی. کھڑکی سے باہر باغ کا منظر دکھائی دیتا تھا. درختوں کے پار مغرب کے کنارے سرخ پڑ رہے تھے. چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور دور کہیں اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی. شجاع نے دل گرفتی سے اس منظر اور اس میں بھرنے والی سرخی کو دیکھا. چند سے سرخ انگارہ ہتھیلی آنکھوں میں اتری تھی اور تکلیف دے کسک سی ابھری. سارگل ایک کی مانند لبوں پہ آئی تھی. خورشید نے ایک خاموش نگاہ ان پر ڈالی. تشتری آگے کی. لے جائیے خورشید, ابھی جی نہیں. انہوں نے اسی طرح آنکھیں موندے ہوئے کہہ دیا. چھوٹے نواب, آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا. جاؤ خورشید. انہوں نے بیزاری سے بات کاٹی. انداز ایسا تھا کہ خورشید چاہ کر بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا. منہ لٹکا کر وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا. راہداری میں سے گزرتے ہوئے اسے حکم ملا تھا کہ حضرت محل بلاتی ہیں. یا الہی خیر ہو. وہ تفکر سے بڑبڑاتے ہوئے حضرت کے کمرے کی طرف بڑھا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی جان ہوا ہوئی تھی. بڑے نواب صاحب. اس کے ہونٹ بے آواز ہلے اور وہ وہیں پہ مر گیا تھا. وہ فک ہوتی رنگت کے ساتھ آگے بڑھا تھا. ایک ماہ بعد سارگل کا بیاہ انور سے ہونا طے پایا تھا. دن ٹھیکے پر لگا کر اڑتے تھے اور اسی سے سارگل کی جان نکلتی تھی. وہ کام میں مگن رہتی. زیادہ سے زیادہ وقت مٹی کے گھڑوں کے ساتھ بتانے لگی تھی کہ کیا پتا اب کی بار کوئی گھڑا پکا نکلے اور اسے پار پہنچائے. کیا پتا. اس کے ہونٹوں پہ ہنسی کھیلتی نہ تھی, آنکھ میں خوشی ناچتی نہ تھی. ماں نے اس روز جو اس کی حالت دیکھی تو چلا ہی تو اٹھی. ہاتھ مٹی سے لتھڑے ہوئے, بال الجھے ہوئے, گال زرد تو ہونٹ خشک. چہرے پر جا بجا مٹی لتھڑی تھی اور وہ جنون کسی کیفیت میں ایک گھڑا بناتی تھی. اسے پار جو اترنا تھا, پر کوئی تو ہوگا جو اس کی راہ تکتا ہوگا. کوئی ہوگا جو اس کے لیے مچھلی تیار کر کے رکھتا ہوگا. کوئی کیا. اور یہاں آ کر وہ ٹھٹر کر رک جاتی تھی. کچھ وقت اکیلے ہی چپ چاپ کچھ عذاب اکیلے ہی چپ چاپ جھیلنے ہوتے ہیں. یہ کیا حالت بنا رکھی ہے سارگل.
माँ उसके सर पर आकर चीखी। ये अब्बा की पुरानी भट्टी थी जो कई दिनों से बंद थी और जिसका चाक भी टूट फूट कर शिकार हो चुका था। ये अहाता असबल के साथ मुल्हिक मुल्हिक था। जब से तारीख तय हुई थी सारगुल का कारखाना जाना आना जाना बंद कर दिया गया था, तो उससे जिद करके इस पुराने चाक को ही ठीक करा लिया था। पहले वो रंग भरती थी, नक्श करती थी और अब उसे घड़ा बनाने का शौक चुराया था। बस फिर पुराना चाक था और उसका गम, और उसके हाथ अनोखा घड़ा बनाना चाहते थे जो कच्चा ना हो निकलता और बेवफाई ना करता। माँ के चीखने पे उसे खामोश नजरों से माँ को देखा। वो उसे ढूंढती हुई आई थी। क्या हो गया तुम्हें? जब से ब्याह की तारीख तय हुई है तुम्हारी हरकतें ही उलट हो गई हैं। अरे ऐसा भी क्या गम बाबुल का घर छोड़ने का? वो सर झुकाई यूं अपने काम में मुनहमिक थी जैसे वो किसी और के साथ सर खपाती थी। उठ गुल उठ। उसने उसे पकड़कर सागिल को उठाया और वो बेजान शय की तरह उठ उठ गई थी। हुसैनी हुसैनी, दूसरी कड़कदार आवाज हुसैनी के लिए थी। जी बीबी हजूर। हुसैनी लपक झपक हाजिर थी। इसे ले जाओ, हाथ मुंह धुलवाओ, कपड़े बदलवाओ इसके और बाल सीधे करके भेजो। इसके अब्बा याद कर रहे थे इसे, और ये है कि ना जाने किस चीज़ का सोग लिए बैठी है। सख्त लहजे में कहकर ज़ेबुन वहाँ से चली गई थी और हुसैनी ने एक आह भरकर उसे देखा जो हाथों से एक इज़तरारी अंदाज में मट्ठी खुरचती थी, और अब उसे देखकर आह ही तो भरी जा सकती थी। चलें गुल बीबी। हुसैनी ने उसका बाजू थामा और वो रुक सी गई। हुसैनी उसे उल्टा उसे बाजू से थाम कर रोका। क्या हुआ गुल बीबी? वो जरा हैरत का शिकार हुई। तुमने उसे देखा कहीं? और हुसैनी का दिल फट गया था। इतनी बेचारगी आप पे जचती नहीं गुल बीबी, खुदारा यूं मिन्नत ना किया करें। चले। हुसैनी की आवाज़ रुंध गई थी और सारगुल वो शिकस्ता कदमों के साथ उसके साथ बोली थी। सारगुल कहाँ है? बुलाया नहीं तुमने? कितने दिन हो गए मसरूफियत में, मैं अपनी बेटी से ठीक तरह से बात भी नहीं कर सका। आ रही है। एक तो आप उसके हर शौक पे लब्बैक कहते हैं, शहजादी को पता ही नहीं कि कुछ दिनों बाद ब्याह है उसका। हर वक्त चाक पे ही बैठी रहती है, अपनी कोई परवाह ही नहीं। ज़ेबुन सही तपी थी। अरे क्या हो गया है सारगुल की माँ? जानती तो हो उसका शौक। अब कारखाने जाना बंद कर दिया तो वो मासूम भी क्या करे घर बैठकर। उसे तो घर बैठना आया ही नहीं। ज़ेबुन, दो ही तो शौक हैं उसके, एक रंग भरना, दूसरा घुड़सवारी। इन्हीं बातों की वजह से वो मनमानी करती है। मजाल है जो किसी की सुन जाए। अरे ज़ेबुन, तुम खामखा उस पे गर्म होती रहती हो। तुम्हारी बेटी आम लड़कियों जैसी थोड़ी है। वो तो हीरा है हीरा। जानती हो अब उसके काम की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर भी फैलने लगी है। तुम्हें याद है वो ईरानी सौदागर जो बहुत पहले मुझसे सुराहियां लेकर गया था, और उससे जब बहुत से मिट्टी के खिलौने खरीदे तो मैं पूछे बिना रह ना सका कि किस लिए लेते हो, और उसे जवाब दिया सारगुल के लिए। मैंने हैरत से कहा कौन सारगुल? तो जवाब आया मेरी बेटी। तब सारगुल को पैदा हुए 4 दिन हुए थे और मैंने उसी सौदागर की बेटी के नाम पर अपनी बिटिया का नाम रखा था। बहुत पसंद आया था मुझे वो नाम। नगर नगर घूमने वाला इंसान है, टूटी फूटी उर्दू बोल ही लेता था। हाँ याद है, और मैंने कितना एतराज़ किया था इस नाम पे। ज़ेबुन जैसे कुछ याद करके मुस्कुराई थी। ज़ेबुन जानती है कि अभी इन दोनों में खतो खताबत होती रहती थी, और वो अक्सर तिजारती काफिलों के जरिए दीन मोहम्मद से माल भी मंगवाया करता था। उसी का खत आया है। इस दफ़ा अच्छा खासा माल भेजने को कहा है उसने। दिल्ली में उससे सारगुल का काम देख लिया था। पता करवाने पे जब मालूम हुआ कि माल दीन मोहम्मद के कारखाने से आया है तो झट खत लिख डाला। अब दिल नहीं मानता कि बिटिया से ऐसे में काम करवाऊं जब उसका ब्याह तय हो चुका। सारगुल आती है तो कहता हूँ खत लिखकर माजरत करे या फिर मोहलत मांग ले। अब इतनी बड़ी साई को मोड़ने को भी जी नहीं चाहता। और अब्बा आप मना भी नहीं करेंगे। मैं बनाऊंगी माल। शादी है तो क्या हुआ, हाथ नहीं टूटे मेरे। 3 दिन की शादी के लिए मुझे अब पूरा माह कैद करके रखेंगे क्या? वो सख्त आजूदा लहजे में बोली थी। पागल हुई हो? सारा खानदान थू थू करेगा। खानदान का तो काम ही थू थू करना है अम्मा। पहले वो क्या नहीं करते थू थू। मेरे कारखाने जाने पर चले आप जरा ज्यादा कर लेंगे। अजीब सी जिद थी उसके लहजे में। नहीं सारगुल बिटिया, ये मुनासिब नहीं। तुम फिलहाल खत लिख कर ये इतला कर दो कि मालदीन मोहम्मद की बिटिया की शादी की वजह से ताखीर से पहुंचेगा। और सारगुल इस जगह को देखने से भी गई। अंदर से कुछ टूटा और उसे जख्मी कर गया था। अब्बा खुदा के लिए मुझे जाने दें। आपके घर मेरी ये आखिरी ख्वाहिश होगी। और आंखों से आंसू बिन मौसम की बरसात की तरह टपके थे। गुल मेरी जान, मेरी बिटिया, अब्बा की जान पे कुर्बान रोए तुम्हारे दुश्मन। इतनी सी बात पे इतनी सी बात पे क्यों दुखी होती हो? ये तुम सब तुम्हारा है। जब जब जहाँ चाहे जो मन करे वो करो। बस रोना नहीं मेरे बच्चे। अब्बा का दिल फटता है। दीन मोहम्मद उसे सीने में सिमोए तड़प कर बोला, और ज़ेबुन वो उसके यूं रोने पर हैरान थी। वो आंसू पोंछते वहां से चली गई थी। लगता है घर छोड़ने के ख्याल को दिल पे ले लिया है इसने तो। ज़ेबुन तफक्कुर से बोली थी। 4 दिन ससुराल में रह ले फिर मैं अनवर और
इसे इधर ही ले आऊंगा। मेरी कौन सा औलादों के ढेर लगे हैं, मैं खुद इससे दूर नहीं रह सकता, दीन मोहम्मद भराई हुई आवाज में बोला था। वो जब से आई थी उसके कमरे में उसकी कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी थी। जहन की गर्दिश में माजी का वो लम्हा था, वही लम्हा जो तमाम उम्र के लिए आजार बन कर रह गया था। वो उसका बेख्तियार पलटना, वो सारगुल का बेख्तियार नकाब छोड़ना, ए काश के वो पलटता ही ना। अगर पलट ही गया था तो वो नकाब हाथ से छूटने ही ना देती। या खुदा, तकलीफ से उसने माथा मेज पर टकराया था। जब एक होना किस्मत में कहीं सिरे से नहीं था तो मोहब्बत हुई ही क्यों? दो आंसू लड़क कर उसके गालों पे आन ठहरे थे। बीबी, हुसैनी ने डरते डरते पुकारा। तंग ना करो हुसैनी, जाओ यहाँ से, उसने सर उठाए बिना आसूदगी से कहा, और हुसैनी बावजूद शदीद ख्वाहिश के कुछ भी ना कह सकी। क्या ये बच्चा हमारी अम्मा जान का इलाज करेगा? शुजा माँ जान के पास मौजूद उस 17-18 साल के नौजवान को देखकर सख्त हैरान हुए थे। हकीम के आने का सुनकर वो माँ जान के कमरे में आए थे ताकि माँ जान की बीमारी के मुतालिक उनसे तफसील से बात कर सकें, मगर आगे वो बच्चा हजरत की नब्ज तामे बैठा था। क्या हो गया है अब्बा हजूर को, जो एक बच्चे को माँ का इलाज करने के ला बिठाया? वो सख्त बरहम थे। अरे नहीं नहीं शुजा मियाँ, ये तो हकीम नज़ीर का बेटा है। हिकमत का फन सिखाने के लिए इसे साथ लाते हैं। वो ज़रा तुम्हारे अब्बा से बात करने गए हैं। निज़ामी खातून उन्हें ठंडा करते हुए बोली थी। हमारी माँ जान क्या लोगों को हिकमत सिखलाने के लिए ही रह गई हैं? मारे तैश की रंगत सुर्ख सी पड़ने लगी थी। अगर नौजवान मरीजों से नहीं सीखेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? छोटे नवाब साहब, मेरे बाप ने भी मुझको ऐसे ही हिकमत सिखलाई थी, और अब मैं अपनी औलाद को ना सिखाऊं क्या? अपने पीछे से आने वाली इस तेज आवाज पर शुजा ने मुड़ कर देखा। उस जवाब पे शुजा होंठ भेजकर चुप हुए के बाद तो सच थी। वो नौजवान अपना काम छोड़कर उन दोनों की तरफ मुतवज्जे था। अली, जो तुम्हें महसूस होता है मरीज की हालत के बारे में, वो एक पर्चे पे तहरीर करके मुझे दिखाओ। वो बेटे को हुक्म देते हुए बोले, और फिर शुजा को मुखातिब करते हुए बोले, आइए नवाब साहब। और वो दोनों साथ साथ चलते बाग तक आए थे। क्या हुआ है माँ जान को? जरा से तवक्कुफ के बाद नीची आवाज में पूछा गया था। मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा है छोटे नवाब साहब, मर्ज की तशखीस होगी तो ही इलाज शुरू किया जा सकता है। ओ खुदाया, शुजा के दिल पे हाथ पड़ा था। हौसला कीजिए नवाब साहब, हौसला। मुझे ये बात एक बेटे को कहनी तो नहीं चाहिए थी, मगर कोशिश कीजिए कि उन्हें खुश रखें, क्योंकि और शुजा ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। मेरी माँ जान को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, शिद्दत जज्बात से कहते हुए वो तेज कदमों के साथ वहां से चले गए थे। वो माँ की पट्टी से लगे बैठे थे, खाने का होश ना पीने का, कपड़े तक मैले और सिलवट ज़दा हो चुके थे। शुजा, क्या हालत बना रखी है आपने? बच्चे, माँ थी ना, ऐसी हालत को देखकर तड़प ही तो उठी थी। हम ठीक है माँ जान, बस आप अब आप ठीक हो जाइए, छोड़िए इस बिस्तर को अब। लहजा बेबस, तो अंदाज यूं के जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ था। मेरे लाल, मेरे चांद, फिक्र ना करो, हमने मौत से कह रखा है, जब तक हमारा चांद सेहरा नहीं बांधेगा हमें लेने मत आए। अब देखिए शुजा, मौत कहाँ तक हमारी सुनती है। माँ जान, क्यों दिल दुखाती हैं? उनकी आवाज़ रुंध गई थी। हमारा दिल नहीं दुखता क्या शुजा? ये सोच सोच कर कि हम अपने लाल की कोई खुशी भी ना देख पाएंगे। जानते हैं ना कितने अरमान हैं हमें आपके ब्याह के। और इतना कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी। कुछ नहीं होगा आपको, हम कह रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा आपको। हम हकीम बदलवाते हैं आपका। खुदा जाने क्या कर रहा है वो। लगता है अब्बा हजूर ने शहर का निकम्मा तरीन हकीम ढूंढा है, वो गम की धुंधी से कहते थे। हकीम बदलवाने से क्या होगा शुजा? जीना तो वही है जो लिखा जा चुका। हमें इतनी सी खुशी दे दीजिए कि हम आपके सर पर सेहरा सजा सकें, फिर हम इतने सुकून से मौत को खुशामदीद कहेंगे कि वो खुद भी हैरान रह जाएगी। माँ जान, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर आपकी सेहत। मेरी सेहत को छोड़िए शुजा, आप हाँ कीजिए, फिर देखिएगा कि बीमारी कैसे भागती है। वो जोश से बात काट कर बोली थी, माँ जान जैसे आपकी खुशी, मगर अरे शुजा, हमारे बच्चे, हमारी जान, जी खुश कर दिया आपने तो। आपके अब्बा सब तय किए बैठे हैं, बस आपकी हाँ की ही तो देर थी। हम आज ही अतीका के घर पैगाम लेकर जाते हैं। शुजा की हाँ कहने की देर हुई थी हजरत में, तो जैसे अल्लाह ने नई रूह ही फूंक डाली थी। अतीका, शुजा की तो मानो जान ही खिंच गई इस नाम अतीका ने। वो सुन होकर माँ को तकने लगे। अब जोश से मुलाजमों को आवाज़ दे रही थी। चंद लम्हे हैरत, बेयकीनी और शौक से माँ को तकते थे। माँ जान, माँ जान, हमारी बात हमारी बात सही है, शादी ज़रूर करेंगे, मगर अतीका। वो माँ को कंधों से थामते हुए बोले, उफ़ो, ये मुलाजिम सब किधर मर गए? मेरी सुनता क्यों नहीं? वो झुंझलाकर खुद ही उठ गई थी। माँ, माँ जान, हमारी बात। और हज़रत तो ये जा वो जा, यूं जैसे जिन्नाती ताकत आ गई उनमें, और शुजा हक्का बक्का से उन्हें जाता देखते रहे थे। ये क्या हो गया था? क्या वो तो सारगुल का नाम लेने का इरादा रखते थे, पर ये क्या हुआ था? ये तब की बात थी कि जब हज़रत महल और
नवाब वकारुल मलिक पूरे नवाबी जाहो जलाल के साथ अतीका के घर रवाना होने को थे और शुजा की तो जैसे जान पर बन आई थी। तैयारियां अरूज पे थी और शुजा के कदम कमरे के तूल और अर्ज मापते थे, बेकरार बेचैन मफरूज़ा कायम करते और फिर खुद ही तोड़ डालते। हो सकता है अतीका के माँ बाप इनकार कर दे, मगर वो क्यों इनकार करेंगे? इतनी बड़ी जागीर और उसके इकलौते वारिस, वो क्यों इनकार करेंगे? आखिर क्यों? किसी मुलाजमा को हद देकर क्यों ना भेजा जाए और अतीका को कहलवाया जाए कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं। नहीं नहीं, अतीका कौन सा तीर मार लेगी? वो नहीं जानते थे कि औरतों को उनके खानदान में कितनी आज़ादी हासिल थी। अतीका को तो बस फैसला सुनाया जाएगा। उफ उफ, या खुदा, हम करें तो क्या करें? किधर जाएं? थक हार कर वो सर के बाल नोचने को आ गए थे। फिर वो एकदम उठे। फैसला सोच विचार से नहीं होता, फैसला जवान मर्दी और हौसले से होता है। सर पे पगड़ी लपेटते हुए बल खाती राहदारियों में से गुजरते हुए आंखों में नवाबी जाहो जलाल ठाटे मारता था। पैर जमीन पे पड़ते तो जमीन एड़ियां उठाकर तकती थी। मुलाजिम जरा ठहर कर उन्हें तकते थे और खादमाएं बेसाख्ता सीने पे हाथ रखती थीं। ये चाल, ये अंदाज, बेंचे हुए जबड़े, सच्चे और तेज तेज चलता सांस, सारगुल नहीं तो कोई और भी क्यों? राहदारी के मोड़ पे जैसे फैसले पे मोहर साबित हुई थी और अब वो चक्कन के खुले बटन बंद करते करते हुए आखिरी राहदारी अबूर करने को थे। बड़े नवाब साहब के सामने पेश होना था। अ, कोई मजाक नहीं था ये। कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर लम्हे का तवक्कुफ किए बिना एक झटके से पटवा किए थे। शुजा हजरत के लब बिन आवाज के खुले। बड़े नवाब भी चौंके थे। एक लम्हे को वहां सकूत सा फैला था। क्या बात है शुजा? बड़े नवाब साहब बड़े रोब से पूछा। जानते हैं अब्बा हजूर, वक्त मुनासिब नहीं, मगर बात करना चाहते हैं। जानते हैं नूरे नज़र, अभी वक्त नहीं है, हम आकर बात कर लेंगे। माँ माथा चूम कर बोली। नहीं माँ जान, अगर अभी ये बात ना कही गई तो फिर कभी भी कहीं ना जा सकेगी। कहना लाजिम हुआ अब तो। वो माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए चूम कर बोले। शुजा, इतने बेअदब आप कब से हो गए? सुना नहीं माँ क्या कहती हैं? बड़े नवाब साहब का जलाल उमड़ कर आया था। बेहद भी माफ अब्बा हुजूर। उन्होंने दोनों हाथ बाप के सामने जोड़े, मगर इस तरह के गर्दन झुकी ना थी, शाने ढलके ना थे और पैर मजबूती से जमीन पर जमे थे। मगर हमें अभी ही बात करनी है। ये कहकर उन्होंने हाथ खोले और माँ को देखा। हम अतीका से निकाह नहीं कर सकते माँ जान। और हजरत महल बेदम होकर पीछे को हटी। क्यों? उनके मुंह से सरसराता हुआ निकला। इसलिए कि हम सारगुल से शादी करना चाहते हैं। माँ दिल पे हाथ रख कर ढह गई और खाला ने दोनों हाथ होंठों पे रख लिए थे। नवाब वकार और मलिक चंद लम्हे अपने पोत को घूरते रहे और जब बोले तो सबने उन्हें ताज्जुब से देखा। बैठिए शुजा, बैठकर बात कीजिए। और उन्होंने कमरे में मौजूद नफूस को भी पुरस्कून रहने का इशारा किया था। ये रद्द अमल। शुजा ने रुक कर बाप का चेहरा देखा था। ये मजाक नहीं था, मजाक हो भी कैसे सकता था? ओ खुदा, बेसाख्ता। शुजा ने आंखें बंद करके सुकून भरा गहरा सांस लिया। ऐसा सांस जिसने उनकी आंख को नम कर डाला था। तकलीफ जो किसी कांच की मानी दिल में पैवस्त थी, उस कांच के निकलने पे भी दर्द हुआ था। और तो ये इतना आसान था क्या? बस सारगुल अब के ये नाम तसल्ली बनकर रोम रोम में उतरा था, ना कि आग बनकर। उन्हें चंद लम्हे लगे थे बाप तक जाने में। वो मुंतजिर शुजा का चेहरा तक रहे थे। कौन सारगुल शुजा? आप किसकी बात करते हैं? उनके बैठते ही बड़े नवाब साहब ने पूछा। अब्बा हजूर, वो दीन मोहम्मद की साहबजादी हैं। कौन दीन मोहम्मद? गुजरात शहर का मशहूर कुम्हार है भाई साहब। और ये पुकारती आवाज़ निज़ामी खातून की थी। कुछ कहने के लिए शुजा का खुला मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बेख्तियार हलक से कुछ नीचे उतरता दिखाई दिया था। कुम्हार? बड़े नवाब साहब ने इस कदर हैरत से ये लफ्ज़ अदा करते हुए शुजा को देखा था कि उन्हें बेसाख्ता अपना सर झुकाना पड़ा था। जी अब्बा हजूर, कुम्हार। आवाज़ पस्त थी मगर इरादा बुलंद। तो आप एक कुम्हारी के पीछे एक नवाबजादी को ठुकरा रहे हैं शुजा? बड़े नवाब साहब की हैरत थी कि जाती नहीं थी। अब्बा हजूर, हम पसंद करते हैं उन्हें और हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो कुम्हारी हैं, नवाबजादी नहीं। लेकिन हमें है शुजा, हमें है गर्ज। बड़े नवाब साहब तनतना कर उठे थे। इस नवाबी खानदान में, नवाबी खून में पिछले 450 साल से कोई मिलावट नहीं हुई और आप चाहते हैं कि हम अपना खून गंदा कर लें? ये नहीं हो सकता। ऐसा सोचिएगा भी मत शुजा। गैज़ो गज़ब वो जो आज तक इस हवेली में किसी ने देखा ना था। आवाज़ की गिरज लर्जा कर रख देने वाली थी, पर शुजा ने भी तो मोहब्बत को मुंह लगा रखा था। डरते काहे को? नज़र उठाकर अब बाप को देखा। अब्बा हजूर, 450 साल से इस खानदान के नवाबी खून में मिलावट नहीं हुई तो इन 450 साल से पहले का क्या? क्या अब्बा हजूर, क्या थे हम, सिख के हिंदू? शुजा, नवाब वकार ने इस कदर हुर्रा कर कहा था कि हजरत दिल पे हाथ रख कर उठ खड़ी हुई। मारे तैश के बड़े नवाब साहब का मुंह सुर्ख हो रहा था। वहां दिल भी अब सहम सहम कर धड़कते थे, इतनी सरासमगी फैली थी।
شجاع چلے جائیے یہاں سے، چلے جائیے، بہت تکلیف دی ہے آپ نے ہمیں، چلے جائیے، حضرت بہت دلگیر تھی، ہم چلے جاتے ہیں ماں جان، مگر جان جان لیجیے عتیقہ کیا کوئی اور بھی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، سارگل کے علاوہ کوئی نہیں۔ بڑے نواب صاحب اس جرت پر بے حیرت بے بے جا حیرت سے انہیں تکتے تھے، اور وہ تو کہہ کر جانے کے لیے مڑ گئے، لیکن حضرت اور یہ چیخ نظامی خاتون کی تھی۔ سارگل کے لیے شادی کا تحفہ آیا تھا، ابا کے کسی کاروباری دوست نے بھیجا تھا، اور تحفہ بھلا تھا کیا، سیاہ چمکتی ہوئی اعلیٰ نسل کی گھوڑی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار سارگل کے پھیکے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بھیجنے والا ذوق رکھتا ہے حسینی، مدھم مسکراتے ہوئے اسے گھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے گل بی بی، آپ نے کفل تو توڑا، اللہ تیرا شکر ہے، حسینی دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی، اور حسینی کی اس حرکت پر افسردہ سا مسکرائی۔ اس کو تیار کرواؤ حسینی، کل پو پھٹتے سمے اسے چناب کی سیر کروا کر لاتے ہیں۔ وہ اب گھوڑی کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے گل بی بی، مگر ساتھ اور کون جائے گا؟ اس سوال پر گل بی بی نے مڑ کر حسینی کو دیکھا اور کہا، اور کوئی بھی نہیں، تم بھی نہیں حسینی۔ اور حسینی نے دہل کر اسے دیکھا۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں گل بی بی؟ وہ خود سے پوچھتی تھی، وہ ایک بار پھر سے حسینی کا چہرہ دیکھنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ فکر نہ کرو حسینی، پریشان نہ ہو، میرے گھر کھونے کے لیے میرا انور سے بیاہ ہی کافی ہے، چناب بھلا کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اور اس کے لہجے کا درد حسینی کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ اور پھر اس روز کی صبح نے دیکھا ایک سیاہ چمکتی سیاہ گھوڑی مغربی سمت سے بکٹڈ دوڑی چلی آ رہی تھی، اپنے سموں سے ہانک اڑاتی تھی، اور اپنی پیٹھ پر بیٹھے سوار پہ نازاں تھی، اور اس کا سوار سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چہرہ کالے ڈھاٹے سے چھپائے پگڑی کی طرح دوپٹہ سر پہ لپیٹے اسے دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ یہ گرمیوں کی ایک صبح تھی، سورج اچک اچک کر دیوالوں کو دیکھنے کی تگ و دو میں تھا۔ چناب پر مچھیرے جال پھینک رہے تھے، اور وہ اس سوار کو حیرانی سے تکتے تھے جو لمحہ بلمحہ دریا کے پاس آئے جا رہا تھا۔ مچھیروں سے دور نسبتاً ایک سنسان طرف اس نے لگامیں کھینچی تھی، گھوڑی کی پوچھ سہلا کر اسے آزاد چھوڑا۔ وہ خود ایک پتھر پر بیٹھی تھی، چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا، ذرا سے پہنچے اٹھائے، یوں کہ اس کی چوڑی پٹی والی پازیب دکھتی تھی۔ وہ پیر پانی میں ڈالے چناب کی لہروں کا شور سنتی تھی، اور یہ اندازہ لگاتی تھی کہ کہاں زیادہ شور برپا ہے، وہاں اس پانی میں یا یہاں خانہ دل میں۔ افق پر پو پھٹ رہی تھی، اور معلوم نہیں کیوں اسے ایک لاحاصل سا انتظار تھا، وہاں دور کنارے پار سے کوئی آئے گا، کوئی صرف اس کے لیے ہی تو، اور اگر وہ نہ آیا تو؟ سوال اٹھا، اور اس سوال کے جواب میں اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا، تو کیا وہ ایک گھڑا بنائے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو تکتی تھی کہ کیا بنائے وہ، ایک گھڑا جو اسے پار لے جا سکتا ہو، کیا بنائے وہ؟ اور چناب اس کی رگوں میں ٹھاٹھے مارتا تھا۔ اس چیخ پہ شجاع دہل کر مڑے، اور انہوں نے حضرت کو پورے قد سے گرتے دیکھا تھا۔ ماں جان! وہ وحشت سے پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ دفع ہو جائیے شجاع، چلے جائیے، حضرت کو کچھ ہوا نہ تو یاد رکھیے گا ہم معاف نہیں کریں گے آپ کو، نکلیے یہاں سے۔ بڑے نواب صاحب نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ گریبان سے پکڑ کر انہیں باہر کو دھکیلا تھا۔ پگڑی دور جا گری، لباس پھر ترتیب ہوا۔ ابا حضور ہماری بات سنیے، اور دروازہ ان کے منہ پر بند ہوا تھا۔ ماں جان، ماں جان، ماں جان، ماں! وہ بند دروازے پہ ہاتھ مار کر اس درد سے بولے کہ گلے میں خراش پڑ گئی تھی، مگر ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت کی حالت انتہائی نازک تھی، یہ دوڑتی اندر باہر جاتی، کنیزوں کے پیروں سے پتہ چلتا تھا، اور وہ بے بس اپنی ہی ماں کے در پہ کسی فقیر کی طرح پڑے تھے۔ حکیم اور نذیر کو اندر جاتا دیکھ کر انہوں نے بھی جانا چاہا تھا، مگر سامنے خورشید تھا۔ خورشید! ہمیں ماں جان کو دیکھنے دو، اور خورشید نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شجاع ششدر رہ گئے، وہ اب ان کے پیروں کی طرف جھک رہا تھا۔ دروازہ بند کیجیے خورشید! بڑے نواب صاحب کی گرج دار آواز سنائی دی۔ شجاع نے آگے بڑھ کر خورشید کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، اور خود دروازہ بند کرنے لگے۔ یہ ماں جان کو دیکھنے کی کوشش بھی تھی، مگر مسحری کے پردے گرے ہوئے تھے۔ مایوس ہو کر انہوں نے پٹ بھیڑ دیے، مگر پورا دروازہ بند ہونے سے پہلے انہوں نے حکیم نذیر کی آواز سنی تھی، یہ کھڑکی تو کھولیے، تازہ ہوا اندر آنے دیجیے۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، وہ وہاں چھپ کر کھڑے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ کمرے سے مجمع چھٹے تو وہ کھڑکی پھاند کر اندر جا سکیں۔ اب کوئی آواز نہیں آتی تھی، وہ احتیاط سے آگے بڑھے، سر اٹھایا ہی چاہتے تھے کہ یکدم پھر سے نیچے ہوئے تھے۔ وہ حکیم نذیر کی آواز تھی جس نے انہیں جھکنے میں مجبور کیا تھا۔ علی، تم نے مریض کے بارے میں اپنی رائے تحریر کر دی؟ اور شجاع کے دماغ کو گرمی چڑھی تھی، یعنی کہ حد ہے، اتنی نازک صورتحال میں بھی حکیم صاحب کو حکمت سکھلانے کی پڑی تھی۔ قریب تھا کہ غصے کے مارے وہ کھڑکی پھاند لیتے، لیکن ایک بار اندر سے آتی آواز نے انہیں روکا تھا۔
अच्छा लाओ दिखाओ तो ज़रा। और फिर ज़रा सी देर की खामोशी। हकीम साहब वो कागज़ पढ़ते जाते थे और उनके लबों पे तबस्सुम बिखरता जाता था। शाबाश मेरे शेर शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त तजिया है तुम्हारा, ज़ाया कर दो। और याद रखना नवाब शुजा को इसकी भीनक भी ना पड़े। अब कि ये खुद उनका खुद का नाम था जिसने उन्हें साकित किया था। वह हैरान हुए। मुझे कहते हैं कि मर्ज़ पकड़ में नहीं आता और बच्चे को दुरुस्त तजिए पर शाबाशी दी जा रही है। ये माजरा क्या है? ऐसी इस में नौजवान जी ये बात जान कहकर वहां से चल दिया था। शुजा ने बैठे बैठे जरा सा सर ऊपर किया तो अली दरवाजे से बाहर जाता दिखाई दिया था। दूसरी नजर माँ की मसैरी पे पड़ी थी कि जिसके पर्दे अभी भी गिरे हुए थे। वो दिल गिरफ्ती से पीछे हटे और फिर मुड़कर तेजी से बैरूनी गेट की जानिब चल दिए थे। एक जनाब तो वो था ना जो शहर से बाहर ठाटे मारता था, और एक जनाब वो था जिसके ने उसके दिल में तूफान उठा रखा था। उसको इंतजार हासिल की सूली पे लटका रखा था। वो रोज जनाब किनारे जाने लगी, मुंह अंधेरे निकलती और पो फटते समय वापस हो लेती। मुलाजिम हास घोड़ी के लिए रख छोड़े थे। हुसैनी के अलावा वो दोनों ही जानते थे कि बीबी मुंह अंधेरे घुड़सवारी को निकलती हैं। उनका मुंह पैसे ने बंद कर रखा था। वो आती और दबे पांव ऊपरी मंजिल पे वाक़ अपने कमरे को हो लेती। कभी जो माँ से टकरा होता तो वो कह देती बाहर बाग में हवा खाने गई थी। अभी भी वो बिल्ली को मात देते जीना तय करके ऊपर आई थी। उसे देखते ही हुसैनी की जान में जान आई थी। गुल बीबी आप ज़रूर किसी दिन मेरी जान निकालेंगी, वो सीने पे हाथ रख कर बोली। उसने खामोशी से एक नज़र उसे देखा और थक हार कर पलंग पे बैठी थी। तुम्हारी जगह मेरी जान क्यों ना निकली हुसैनी? वो इतनी आज़ुर्दगी से बोली कि हुसैनी का दिल भर आया। ऐसे ना कहा करें। उसे सारगुल के घुटने पे हाथ रखकर मिन्नत की। मेरे बस में नहीं है, वो बेचारगी से बोली। हुसैनी ने तकलीफ से आंखें बंद की और उसे थक कर पलंग के साथ साथ टिकाया। तुम्हें मालूम है हुसैनी, हर रोज़ मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी एड़ लगाऊं, यूं घोड़ी भगाऊं कि ना ही कोई सारगुल बचे और ना ही किसी नवाब का ख्याल। यकीन मानो मैं ज़मीन की हद फलांग जाना चाहती हूँ, खुद को फना कर डालना चाहती हूँ, जनाब को खुद में ज़म कर देना चाहती हूँ। नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी हुसैनी, नहीं चाहिए जिसका आगाज़ ही इस कदर तकलीफ दे है। और वो कमबख्त आग लगाकर खुद ना जाने कहाँ मर गया। ये कहते हुए सारगुल का मुँह सुर्ख हुआ। आप जानती हैं ना गुल बीबी, नवाबों का यही वतीरा रहा है। हुसैनी ने तसल्ली के अंदाज में गुल के घुट्टे पे हाथ रखा। तो फिर इस नवाब ने मुंशी मुलाजिम बनना कैसे कबूल कर लिया था हुसैनी? कैसे? ये भी नवाबों का वतीरा रहा है क्या? हुसैनी यकलख्त खामोश हुई और गुल बीबी यूं बोलती थी कि जैसे बैन करती हों। हुसैनी ने थक कर गहरा सांस लिया था। बड़े मगन से अंदाज में वो घर के तरफ पैदल ही जा रहा था कि यकदम किसी ने पीछे से कमीज को पकड़ कर खींचा। वो तवाज़ुन कायम ना रख सका और बेख्तियार लड़खड़ाया। इससे पहले कि वो कुछ समझाता, समझता या कुछ करता या कोई आवाज़ ही निकालता, उसे मुंह पर हाथ रखकर घसीटा गया और दरख्तों की ओर में ले जाया गया। तने के साथ लगाते हुए उसको घसीटने वाले ने एक हाथ से सख्ती से उसका गला दबाया और दूसरे हाथ से उसने खंजर की नोक उसके पहलू में खुबोई थी। तो मुझे बताओ कि माँ जान को क्या बीमारी है, या फिर यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होगी? और अली का रंग फक हुआ, आंखें उबल आईं। शुजा के चेहरे का जलाल जान खींचता था। शुजा ने झपट कर उसकी जेब से कागज निकाल लिए थे। वो दो रुके थे। शुजा ने अली की तरफ सवालिया अंदाज से देखा और उसने ऊपरी कागज की तरफ इशारा किया। वो कागज पढ़ने लगे। मेरी तशखीस के मुताबिक मरीज़ा को कोई मर्ज़ नहीं, वो किसी परेशानी का शिकार होकर नाटक कर रही हैं। मरीज़ा की धड़कन बिल्कुल ठीक है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। वो भी उस वक़्त जब वो शदीद घबराहट की शिकायत करती हैं। उनकी आँखें भी सफ़ेद या ज़र्द नहीं, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी सेहतमंद आदमी की तरह होती हैं। हाथ-पैर के नाखूनों का रंग भी किसी तौर ऐसा नहीं जैसे किसी मर्ज़ की निशानदेही हो सके। चेहरे की रंगत अलबत्ता ज़रा फीकी-सी है और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि उन्हें कोई परेशानी या फिर खून भी उसी हिसाब से चलता है। अब या तो ये नाटक है या फिर अपनी कोई बात मनवाने का हरबा, जैसा कि अमूमन औरतों की आदत होती है। अब असल बात क्या है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शुजा जैसे-जैसे पढ़ते जाते थे, उनका रंग फ़ाक़ होता जा रहा था। हैरानी ने रख कर उनकी पसलियों पे घोंसा मारा था। वो सीधे खड़े रहने के काबिल भी ना रहे थे। ये क्या है? जब बोले तो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे किसी कुएँ से आती हो। क्या बकवास है ये? फिर एकदम घुर्रा कर कहते हुए उन्होंने फिर से उसका गिरेबान पकड़ा था। अली और सहमा, कसम ले लीजिए छोटे नवाब, कसम ले लीजिए, यही सच है। अब्बा पहले मुझे जाँच रहे थे मगर आज उन्होंने भी तायद की है। वो हाथ जोड़ते हुए बोला। शुजा का दिमाग माऊफ होने लगा। माँ जान ऐसा क्यों करेंगी? शल होते वजूद के साथ वो लड़खड़ा से गए। उनको यूं ढीला पड़ते देख कर अली ने हरकत करना चाही थी मगर शुजा ने तुरंत उसके इरादे को भांपा था। सुनिए अली नज़ीर, सुनिए और कान खोल कर सुनिए। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके साथ हमने क्या किया, और अगर किसी को भी ज़रा सा भी शक हुआ ना। और वो अचानक रुक से गए। ध्यान हाथ में थामे दूसरे रुके की जानिब गया था। किसी ख्याल के तहत खोल कर देखा तो जाने मन, तुम्हारे बिना दिन का चैन है ना रात का आराम। और उन्होंने बेख्तियार अली को छोड़ा था। बस अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं।
وہ خط ذرا سا اونچا کرتے ہوئے بولی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ تک نہ کہوں گا صاحب، بس آپ ابا کو اس کے بارے میں مت بتائیے گا۔ وہ اب دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرتے ہوئے بولا۔ شجاع چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، یوں جیسے سچ جاننا چاہتے ہو۔ یاد رکھیے گا، چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ اگر انہوں نے رکا ہوا میں ذرا سا ہوا میں بلند کیا اور ان کی نظریں ایک کلی دھمکی دیتی تھیں۔ علی نے زور و شور سے دفی میں سر ہلایا اور شجاع نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ علی نے وہاں سے بھاگنے میں دیر نہ لگائی تھی اور شجاع کے سامنے ایک ہی سوال دھمال ڈالتا تھا، ماں جان نے ایسا کیوں کیا، کیوں کیا؟ اور پھر ایک یکدم کسی بھاری پتھر کی مانند دل پر ایک خیال آ گرا تھا، کیا میری شادی کے لیے؟ اور وہ بے دم وجود تنے سے جا ٹکرایا تھا۔ اور اب اگر ماضی میں جھانکے تو اس پل جب خورشید کو بڑے نواب نے صاحب نے بلایا تھا تو تب ٹھیک تب کیا ہوا تھا؟ راہداری میں سے گزرتے ہوئے اسے پیغام ملا تھا کہ حضرت محل بلاتی ہیں۔ پیغام سنتے ہی اس کا رنگ فک ہوا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ بڑے نواب صاحب، اس کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ بڑے نواب، نواب وقار الملک، کھڑی ناک اور گھنی مونچھیں، سیاہ چکن میں ملبوس روبدار شخصیت، سن یہی کوئی 50-55 برس ہوگا، اونچا سفید کڑکڑاتا شملہ اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ یہ خیال رکھا آپ نے؟ چھوٹے نواب کسی کمہارن سے عشق کی پینگیں بڑھاتے رہے، جناب کی سیر کے بہانے اس کے باپ کے ہاں نوکری کرتے رہے، اور آپ ہمیں تب خبر کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ بڑے نواب صاحب اس قدر جلال میں تھے کہ خورشید تھر تھر کانپنے لگے۔ غلطی ہو گئی حضور، میرے خیال میں یہ جوانی کا ابال تھا، 4 دن کی دل لگی تھی۔ پر چھوٹے نواب تو سچ ہی میں دل لگا بیٹھے۔ یہ سارا معاملہ آپ کی وجہ سے بگڑا خورشید، جہاں اطلاع نہ کرتے، نظام خاتون کو ہی بتا دیتے، اب بھی اگر حضرت محل کی بیماری کا بہانہ نہ گھڑتے تو شجاع تو بیاہ ہی لاتے اس کمہار کی اولاد کو۔ معافی حضور، معافی، غلطی ہو گئی بڑے نواب صاحب، غلطی تو ہوئی، پر اب اسے سدھارو گے بھی تم ہی۔ جان بھی حاضر ہے نواب صاحب۔ ہاتھ باندھے وہ ایک بار پھر سے گھگ آیا تھا اور پھر چند لمحوں تک وہاں بڑی بھاری سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ حضرت آپ تب تک علیل ہی رہیں گی جب تک شجاع کا نکاح عتیقہ سے نہیں ہو جاتا۔ آپ کی بیماری ہی ہمارا ہتھیار ہے، اور آپ کی بیماری ہی وہ چیز ہے جو شجاع کو مجبور کر سکتی ہے۔ ان کے عشق کا بخار تو اب ہم اتاریں گے، دانت پیس کر کہتے ہوئے نواب صاحب وہاں سے چلے گئے تھے، اور وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئی تھیں۔ عتیقہ نواب صاحب کی بھانجی تھی، مہیوال ہونا مشکل نہیں ہوتا، سونی ہونا عذاب ہے۔ آپا دیکھیے گا ذرا، شجاع دروازے سے اٹھے کہ نہیں، بہت تکلیف میں تھے وہ، ہم خود کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس ایک بات کے لیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے لال کا اتنا دل دکھا۔ حضرت بہت دل گیر تھی۔ رہنے بھی دیجیے حضرت، اتنا بھی دل چھوٹا نہ کرے، چھوٹا نہ ہو کسی کا۔ ارے آپ کے لال اس کو مہارن کو بیاہ لاتے تب ٹھیک تھا، خاندان کے نام کو بٹا لگا دیتے تب اچھا تھا، نوابی خون میں گند ملا دیتے تو صحیح تھا۔ جو کیا چھوٹے نواب بڑے نواب نے بالکل ٹھیک کیا۔ ارے آپ کی بیماری ہی شجاع کو زیر کر سکتی ہے، ورنہ تو اور کوئی دوا نہیں تھی عشق کا بخار اتارنے کی۔ نظامی خاتون ہاتھ جھلا کر نفوت سے بولی اور کمرے کی کھلی کھڑکی سے تازہ ٹھنڈی نم ہوا اندر آتی تھی۔ اور پھر اس رات کے چمکتے چاند نے دیکھا، ٹم ٹم کرتے تاروں نے دیکھا، درختوں پہ جاگتے الوؤں نے دیکھا، اور ہو کر کے سارے عالم کو بھی جگا دینا چاہا، بتا دینا چاہا، جھینگروں نے شور کر کے آسمان اٹھا دینا چاہا، مگر سارا عالم سوتا ہی رہ گیا۔ حویلی نیند میں ہی ڈوبی رہی اور ایک گھڑ سوار ہوا کو مات دیتا چناب پار اترنے چل دیا۔ چھٹے دن کی رات کے کسی پہر میں وہ سارگل کے حویلی کے باہر پہنچے تھے۔ حالت ابتر، تھکن بدن کو توڑتی ہوئی پیاس سے ہونٹوں پہ پیپڑیاں جمی ہوئی، سانس چڑھا ہوا، پر وہاں پرواہ کسے تھی۔ چھلانگ مار کر وہ گھوڑے سے اترے اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے درخت سے باندھا وہ سر اٹھا کر اس حویلی کو تکتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی دم گزرے اور صبح ہو جائے۔ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ بہاول پور کے نواب اکلوتا وارث، اکلوتا جانشین، وہ وہاں زمین پر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار کر بیٹھا اور لگا ساتیں گننے کہ کس دم صبح ہو اور وہ سبیل کر سکے، سارگل سے ملنے کی سبیل کر سکے۔ اور اس رات کے چاند نے چمک کر اسے دیکھا، تاروں نے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھا، ہوا نے تعجب سے بل کھا کر دیکھا، الوؤں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ جھینگر حیرت سے چیخ اٹھے کہ دیکھو دیکھو، ایک نواب کیسے کسی فقیر کسی حالت میں زمین پر پھسکڑا مارے بیٹھا ہے۔ عشق نے اس کا تخت چھین لیا، اس کا تاج لے لیا اور اسے سلطنت بدر کر دیا۔ اور اندر ایک 2 منزلہ حویلی کے بالا خانے میں سارگل لالٹین کی بتی گل کیے ماتم کسی حالت میں بیٹھی تھی کہ پرسوں شادی تھی اس کی۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ اس قدر ساکت بیٹھی تھی کہ لگتا تھا مر گئی ہے۔ چاند نے چمک چمک کر اس کے وجود کو جھنجھوڑنا چاہا، تاروں نے جل بجھ کر اشارہ دینا چاہا، الوؤں نے ہو کر کے اطلاع پہنچانا چاہی، اور جھینگروں نے تو اپنا سر ہی پیٹ لیا، مگر سارگل کو نہیں جاگنا تھا۔ نہیں جاگی، ہوا کو تاؤ آیا
بل کھا کر وہ اس کے ساکت وجود سے ٹکرائی، اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو اڑایا اور کہا، ارے او کم نصیب، ذرا کھڑکی سے جھانک تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ کیسے کوئی وقت کا رانجھا اپنے تخت کو لات مار کر تیرے در کا فقیر بنا بیٹھا ہے۔ ارے ایک نظر تو دیکھ تو صحیح کہ ایک اور فرہاد کیسی نہر کھود کر آیا ہے، دیکھ نہ سارگل دیکھ۔ پر سارگل اپنے ہی غم میں گلتاں مری جاتی تھی، اسے سانس نہیں آتی تھی، نہ جانے کب اور کیسے آنکھ لگ گئی تھی، کسی شور کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، اور جب درخت کی اوٹ سے جھانکا تو ایک سوار کو دبے پاؤں گھوڑے کی لگام تھامے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ لگانا چاہا، فجر بس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اب کی بار حیرت سے اس سوار کو غور سے دیکھا، اور جیسے ہی غور کیا وہ برق کی مانند اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے، وہ ایک نسوانی وجود تھا، چاہے لاکھ مردوں والے حلیے میں خود کو چھپائے مغالطے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ سارگل، وہ تعجب سے زیر لب بولے۔ وہ اب گھوڑے پہ سوار ہو رہی تھی، پر گرفتاری سے انہوں نے اپنا گھوڑا کھولا، سوار ہوئے، اور اب وہ سارگل کے تعاقب میں تھے۔ چونکہ ان کا گھوڑا سفر سے تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ اس سے دور مگر اسی کے پیچھے تھے، اور جناب ایک اور ملن کا گواہ ٹھہرا۔ دوسری طرف بہاول پور میں کیا ہوا تھا؟ یہ اس صبح کی بات ہے کہ جس کی رات میں شجاع گھر سے بھاگے تھے۔ ملازمہ ناشتہ دینے گئی، صاحب نے دروازہ نہ کھولا، وہ دروازے پیٹنے کے بعد سر پیٹ کر آ گئی۔ دوپہر کے کھانے کا بھی وہی حال، خورشید سے بھی کہلوا کر دیکھ لیا، پر وہاں اثر کسے تھا؟ ایک ہی خاموشی خبر حضرت محل تک جا پہنچی۔ وہ یہ سن کر تڑپ ہی تو اٹھی، ہم خود دیکھتے ہیں۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی، رک جائیے حضرت، ٹھہر جائیے، بڑے نواب صاحب غصہ ہوں گے۔ نظامی خاتون نے انہیں بازو سے تھام کر روکنا چاہا، مگر انہوں نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ ہم نواب صاحب کا غصہ سہ لیں گے، لیکن اپنے بچے کی تکلیف نہ سہ پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شجاع کے کمرے کی طرف چل دیں۔ شجاع، شجاع، ماں کی جان، دروازہ کھولیے، دیکھیے ماں جان بلاتی ہیں، ہم خود اٹھ کر آئے ہیں۔ وہ دروازہ بجاتی تھی اور ساتھ ساتھ کہے جاتی تھی، مگر جواب نڈاد، مگر اندر تو ایسی خاموشی تھی کہ جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ شجاع، اب کے دستک میں اجلت تھی، اور اب کے بھی جواب نہ آیا تو حضرت دل پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہوئی۔ وہ چند لمحے کسی بدترین خیال کے زیر اثر کھڑی رہیں، اور پھر غرارہ سنبھال کر ملازموں کو بلانے دوڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کا شجاع ماں کی آواز سن کر بھی کفل نہ توڑتا؟ خورشید، خورشید، وہ گھبرا کر چلائی تھی، کمرے کا دروازہ توڑوائیے، وہ دروازہ نہیں کھول رہے، میری آواز سن کے بھی نہیں کھول رہے، جلدی جائیے، جلدی کیجیے، الہی خیر۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر مڑی، خورشید کو لہاڑی لایا اور دروازہ توڑنے لگا۔ حضرت وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خیر بڑے نواب تک بھی خبر بڑے نواب تک بھی جا پہنچی تھی۔ نظامی خاتون بھی بھاگی بھاگی آئی تھی، اور وہ اب بے حال ہوتی حضرت کو سنبھالتی تھی، اور نواب صاحب گریجتے تھے، جب صبح سے دروازہ نہیں کھولا تھا تو ہمیں اطلاع کیوں نہ کی؟ لات مار کر ٹوٹی لکڑی کو گرایا۔ شجاع، وہ یوں بولے کہ گلے میں خراش سی پڑ گئی تھی۔ وہ بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور سائیں سائیں کرتا کمرہ انہوں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، اور نظر سامنے جا پڑی۔ وہ ساکت رہ گئے، اور حضرت محل وہ لڑکھڑاتی ہوئی شجاع کو پکارتی جب اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اسی طرح ساکت رہ گئی تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں نصب لکڑی کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ گھوڑی سے اتر کر اسے پیٹھ تھپکی، اور گھوڑی اسی معمول کی طرح گھاس چرنے چل دی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، اور نہ جانے کس آس کس خیال کے تحت اسے چناب پار دیکھا، اور وہاں ٹھاٹھے مارتا دریا تھا، شور مچاتی لہریں تھیں، اور وہ لہریں اسے ہم کلام ہوتی تھیں، اسے پکارتی تھی اور کہتی تھیں، آؤ نہ سارگل، یہ ناشنائے کیوں؟ کیا سونی نے چناب سے ناراض رہنا سیکھ لیا؟ اور وہ ایک آہ بھر کر کہتی، ہوتا ہے یہ سب، اب بھی ہے، مگر دریا پار کوئی انتظار کرنے والا بھی تو ہو۔ اور لہریں بلند ہو کر کان لگا کر اس کی بات کو سنتی اور پھر ٹھس ہو کر گر پڑتی اور کہتی، جا سارگل، تیرے مہیمال کو تجھ سے مہیمال جیسا عشق ہی نہیں چڑھا، جا چلی جا، ہم کو یہ ناشنائی ہی بھری۔ اور پھر لہریں بل کھا کر مست ہو کر اٹھتی گرتی، مگر سارگل کی طرف رخ بھی نہ کرتی۔ وہ کہتی، ابھی جب لہروں سے کلام انجام کو پہنچا اور وہ زخم خوردہ دل لے کر پلٹی تو آنکھ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور کوئی ڈھول اڑتی تھی، کوئی سوار سیدھا اسی کی جانب چلا آ رہا تھا، اور سارگل پہلی بار گھبرائی، اللہ جانے کون تھا، اور وہ تنے تنہا سرما بنی پھرتی تھی۔ اس نے گھوڑی کو بلانا چاہا، مگر وہ کیا تھا، الہام اور ایک یا دل سے دل کی وہ کیا تھا، الہام، ادراک، یا دل سے دل کی راہ، وہ نہیں جانتی وہ کیا تھا، لیکن وہ ٹھہر گئی تھی، رک کر اس سمت تکنے لگی۔ وہ سوار لمحہ و لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ اس قدر قریب آیا کہ اس کے نقش واضح ہونے لگے، اور وہ کیسے نہ پہچانتی، وہ سانس تھا، لہو میں دوڑتا جذبہ تھا، یا مالک۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹی، اور اب سانس روکے اسے تکتی تھی۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند ہوئی، اس نے آنسوں کو آنکھ میں روکے رکھا، گردن موڑ لی، جب دیکھنا چاہتی تھی سو جتن کرتی تھی، اور اب جب کہ وہ سامنے تھا تو جی چاہتا تھا کہ نگاہیں غلط بھی نہ ڈالے۔ سارگل، آواز میں صدیوں کی تھکن پوشیدہ تھی، کیوں آئے ہو آپ، کیوں؟ وہ رخ موڑے سوال کرتی تھی، اور آنسو پھسل کر اس کے گال کو چومتے تھے۔ ہمیں
जब मैंने चाहा कि तुम आ जाओ तुम नहीं आए, और अब आए हो कि जब। वो झटके से मुड़कर शिद्दत से बोली, और नवाब शुजा हकदक, ये इकरार था क्या? गोयाई जैसे सलब हुई थी। तमाशा देखने आए हो ना, ये देखने के सारगुल मरती कैसे है। वो तो कल दोपहर दीन मोहम्मद की हवेली आ जाना लाट साहब, और देख लेना सारगुल किसी और की होकर मरती कैसे है। इकरार गर जानलेवा था तो उस इंकिशाफ ने तो मानो जान ही खींच ली थी। सारगुल जाने के लिए मुड़ी। बात सुनिए, वो राह में हायल हुए। खुदारा जाने दो, मिन्नत करते हैं। और उसे दोनों हाथ उठा करके जोड़कर माथे पे रखे। आपको जाना ही तो है, नाचीज को आज समझती ही क्या है। राह का पत्थर ठोकर से उड़ा दिया, हरफे गलत जो बिन लिखे मिटा दिया। बहावलपुर से 6 दिन का सफर महज आपकी खातिर तय करके आ रहे हैं, और आप हैं बात सुनने की भी रवादार नहीं। सारगुल ने तुनक कर भस्म कर देने वाली नजरों से उन्हें देखा। मेरी खातिर तुम तब कहाँ थे कि जब। और उसने शिद्दत से मुठियां भींच कर उबलने वाले तैश को रोकना चाहा। वो चंद लम्हे इसी हालत में रही, और फिर मुड़कर घोड़े की जानी बढ़ते हुए उसे आवाज दी। वो भागती हुई सारगुल की जानिब आई थी। सुनिए सुनिए सारगुल, पर वो सुनती ना थी। उसने रकाब में पैर रखा। हमें भावलपुर धोखे से बुलाया गया था सारगुल, अम्मा जान की बीमारी का कहकर। और वो साकित हुई। किसी बेरूह वजूद की मानिंद कोई देर गुजरी तो उसने गर्दन मोड़ी, जरा नजर भर कर उन्हें देखा। तो उनका धोखा देना काम दिखा गया शुजा, कल निकाह है मेरा। वो जीन को पकड़कर सवार हुई, बाग खींची, रुख मोड़ा। रकाब में रखे पैर को घोड़ी से मस करते हुए चलने का इंदिया दिया। घोड़े के सुम जमीन पर ना पड़ते थे, वो शुजा के वजूद पर पड़ते थे और जिस्म को बदन को उधेड़ते थे। वहां खड़ा वजूद अब वजूद था कोई? वो तो मुश्त भरी खाक के अलावा और कुछ न था। वो घोड़ी से उतरी तो सांस धूकने की मानिंद चलता था। वो बुरे हाल में थी, ये नजर आता था। वो किस अजाब में थी, ये दिखाई ना देता था। वो गिरती पड़ती सीढ़ियां तय करते हुए ऊपर जा रही थी। सर से चादर उतार कर वहीं फेंकी। मुंह पे एक लिपटा कपड़ा खींच कर उतारा। जूते का एक पैर पाँव में था, दूसरा न जाने कहाँ गिरा। वो कमरे में दाखिल हुई। वहां रोज की तरह बेचैनी से टहलती हुई हुसैनी थी। उसे देख कर मामूल की तरह कहना चाहा, गुल बीबी, आप किसी रोज मेरी जा। उसे गुल बीबी की जान निकलती हुई महसूस हुई। वो मुंह पे हाथ रखे दोहरी खड़ी हुई थी। गुल बीबी, उसे दौड़कर सारगुल को थामा। क्या हुआ? हुआ क्या सारगुल बीबी? उसने एक हाथ से गुल को अंदर करते हुए दूसरे हाथ से दरवाजा बंद किया, उसे बिस्तर पे बिठाया, सुराही से प्याले में पानी भरा, और जब सारगुल के होठों से लगाया तो उसे हाथ मारकर प्याला दूर गिरा दिया। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना, वो चीखी। हुसैनी ने घबरा कर हाथ उसके मुंह पे रखा तो उसने शिद्दत से हुसैनी के हाथ हटाए और अपने दोनों हाथों से थाम कर अपने हलक पे रखे। मार दो मुझे हुसैनी, मार दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। और अब के उसने हाथ हुसैनी के सामने जोड़े। गुल बीबी, गुल बीबी। और हुसैनी ने उसे पूरी कुवत से झिंझोड़ा। होश करें खुदारा, होश करें, हुआ क्या है? और गुल साकित हुई, बिखरे बाल, फैला सुरमा, गीले गाल, और वो साकित थी। गुल बीबी, हुसैनी ने बेहद खौफ से उसे पुकारा। और फिर अचानक उसके चेहरे पर कुछ चमका था, ऐसी रोशनी मानो कि चेहरा किसी भीगी रात के चांद सा चांद सा चमका था। वो आ गया है हुसैनी, वो आ गया। उसे झुककर हुसैनी के कान में सरगोशी की, और एकदम उठ खड़ी हुई और उठकर चिल्ला उठी, वो आ गया हुसैनी, आ गया। अब के उसने खिलखिलाकर कहका लगाया, और कहका लगाकर दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगी। वो आ गया, आ गया। वो रुकी, झुककर खुशी से हुसैनी से कहा, और फिर से एक जवान कहका लगाया था, और हुसैनी हक्का बक्का मुंह खोलकर उसे तकती थी, और कमरे के अंदर से आती कहके की आवाज पे जेबून ठिठकी, और फिर अगले ही लम्हे वो सर झटका कर मुस्कुरा दी। शुक्र है ये लड़की हंसी तो सही। बड़े नवाब साहब जब सकते से इस टूटी जाली को तकते थे, तब अचानक खुर्शीद की नजर मेज पर रखे कागज पर पड़ी थी। उसे लपक कर वो कागज उठाया। बड़े नवाब साहब, उसने आवाज देकर मुतवज्जे किया, और कागज उनकी तरफ बढ़ाया। नवाब साहब ने हैरत से वो रुका थामा और उसे पढ़ने लगे। सलाम अर्ज करते हैं अब्बा हजूर, माजरत ख्वाह है कि यूं घर छोड़कर जा रहे हैं, मगर हम अम्मा जान को इस हाल में नहीं देख सकते। आपको होगा हकीम नज़ीर पर एतबार हमें नहीं है, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। सुनाए वहाँ कोई हकीम है जिसके हाथ में हर मर्ज की शिफा अल्लाह ने दे रखी है। हम उसे लेकर ही आएंगे। तब तक के लिए अम्मा जान का ख्याल रखिएगा, और ये दुआ कीजिएगा कि हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं। आपका पेसर नवाब शजाउल मलिक। तो खुदा, ये क्या हो गया? क्या? नवाब साहब ने सख्त तकलीफ की हालत में पगड़ी उतार कर मेज पर रखी और खुद कुर्सी पर ढह गए। इलाही खैर, क्या हुआ नवाब साहब, क्या हुआ? हमें बताइए, वरना हमारा दिल फट जाएगा। आपके इलाज के वास्ते हकीम को लाने दिल्ली गए हैं। या खुदा, और हजरत दिल पर हाथ रखकर पीछे को हटी। कहते हैं कि ये धोखा लौट कर वहीं आता है कि जहां से वो चला था, और उनके तो मुंह पर पड़ा था। नवाब शुजा पागल थोड़े ही थे जो यूं ही घर से भाग लेते। जानते थे कि अब्बा हजूर किस कदर काया आदमी है, सो वो पूरा बंदोबस्त करके निकले थे। चलो ज्यादा देर ना सही, इस तरह से तो कुछ वक्त तो उनको मिल ही जाता, वरना उन्होंने तो कुओं में बांस डलवा देने थे, हर तरफ घोड़े दौड़ा देने थे। और भावलपुर के दरबार महल में से सबसे पहला निकलने वाला घोड़ा सीधा गुजरात जाता, ये तो तय था। तब फिर कोई सारगुल बचती, ना ही उसका खानदान।
हुसैनी ने बाहर को दौड़ लगाई, मगर जाने से पहले वो कमरे को बाहर से कुंडी लगाना नहीं भूली थी। उसे बालछड़ का सफूफ निकाला, जो कि दीन मोहम्मद ने किसी दूर दराज इलाके से मंगवा रखा था। उसे पानी में घोला और पानी लेकर ऊपर को भागी थी। जाते ही उसे पानी भी घुल के मुंह को लगाया था। जबरदस्ती उसका मुंह खुलवा कर, जैसे किसी छोटे बच्चे को दवाई पिलाई जाती है। आप कह सकते हैं वो सफूफ सुकून आवर दवा थी। उसके पीने के कुछ देर बाद ही सारगुल गनूदगी में चली गई थी और अब भी उसके लब बिना आवाज हिलते थे, वो आ गया, वो आ गया। और हुसैनी का दम इस जुमले के साथ निकल निकल जाता था, या मालिक वो क्यों आ गया। और हुसैनी बेहद फिक्र से सोचती थी और दरबार महल में यूं खामोशी छाई थी जैसे कोई मर्ग हो गया हो। वो चांद की 14वीं रात थी और सख्त थी, और सारगुल गहरी नींद में थी। कमरे की खुली खिड़की से हवा आती थी और चेहरे पर थपकी दे देकर जगाती थी और कहती, उठो ना सारगुल, उठो ना, देखो तो सही तुम्हारा शुजा किस तरह बेयारो मददगार एक दरख्त के तने से टेक लगाए तुम्हें बुलाता है। और जो शहजादी सारगुल, वरना आशिक जान से जाएगा। और शहजादी बेखबर सोती थी कि अचानक वो सोए सोए बुड़बुड़ाई, वो आ गया, आ गया, आ गया। और फिर अपनी ही आवाज़ कानों में पड़ने से वो एकदम उठी थी। चंद लम्हे नासमझी से साकित होकर छत को तकती रही। कमरे में मध्यम लालटेन की रोशनी थी, जो खिड़की से आती हवा से फड़फड़ा जाती थी। हुसैनी ज़मीन पर उसके पलंग के पास बिस्तर डाले सोई पड़ी थी। उसकी आंख नम हुई, उसे होंठ भींचे, मुठियाँ कस ली, पर आंसू वो नहीं रुकते थे। वो किसी आतिशफशां की मानी दुबल पड़ते थे। आह, आह सारगुल, कैसे बदलती तुम्हारी किस्मत। तुम्हारे हाथ में नस्ल दर नस्ल सफ़र करता सोनी जैसा हुनर ही नहीं आया, साथ में नसीब भी आया है। वो हिचकियां भर भर रोती थी, सिसकियां बयान करती थी, पर सारगुल सोनी नहीं बन सकती थी कि अब्बा की इज्जत का भारी गट्ठर सर पे उठा रखती थी। कैसे कैसे करे वो अपने बाप का शिमला नीचे, कैसे। और फिर वो इस कदर शिद्दत से रोई कि सांस अटकने लगा। दोहरी होते हुए वो खिड़की तक गई। उसे हवा चाहिए थी, ताज़ा हवा, सांस लेने के वास्ते। और जब नज़र सामने पड़ी तो आंसू ठिठर गए और वो बेखुदी के आलम में उसे तकती रह गई। चांद की रोशनी में नहाया, अफसरदापुर मलाल गम में डूबा चेहरा, तने से टेक लगाए सर झुकाए बैठा था, यूं जैसे इंतजार में यही मर जाएगा। ओ खुदाया, सारगुल होंठों पे हाथ रखे साकित थी। पहला काजल, तर गाल, बिखरी लटें, जिन्हें हवा बड़े नाज से उड़ाती थी, और वो चांदनी में नहाया ठिठरा वजूद। शुजा ने किसी अनजाने से, अनहोने से ख्याल के तहत सर उठाया, और वो बेसाहता बैठे से उठ खड़े हुए और मुंह उठाए उस खिड़की में साकित खड़े वजूद को तकते। बीबी, हुसैनी ने पीछे से उसे हिलाया। उसने एकदम पलट कर पुश्त दीवार से टकराई, मुठियां भींचे, दीवार से रगड़ खाते हुए वो बैठती चली गई। हुसैनी ने खिड़की से झांका और वो मुंह पे हाथ रखकर बेख्तियार 2 कदम पीछे को हुई थी, और उसने मुड़कर गुल को देखा। वो सर पकड़े बैठी थी। बीबी, हुसैनी पंजों के बल उसके सामने बैठी और तरह से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे कहो यहाँ से चला जाए, खुदारा उसे कहो कि यहाँ से चला जाए, वरना। उसे सुर्ख होते चेहरे के साथ होंठ जोर से मेचे। वरना क्या बीबी, हुसैनी सरासेमा होकर पूछ रही थी। ये देखो, उसने आसीन खींच कर बाजू नंगा किया। इन रगों में दौड़ते खून को देखो हुसैनी, ये खून, ये खून। उसे 2 उंगलियां अपने बाजू पर मारी। ये रगों में दौड़ता खून मुझे मजबूर कर देगा हुसैनी, उसी की नस्ल से जो हुई। फिर मेरे बंदे हाथ, ये हाथ घड़ा लेकर चिनाब में जा उतरेंगे। उसने हाथों को ऊंचा करके दिखाया। और फिर अनवर की कोई बहन गुल बीबी, हुसैनी ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। मैं ऐसा गुनाह नहीं करना चाहती हुसैनी, पर ये खून। उसने बेबसी से बाजू जमीन पर मारा, फिर दीवार से टकराया। उठें, उठें गुल बीबी, हुसैनी उसे यहाँ से भेज देगी, चाहे उसके लिए कितनी ही कीमत क्यों न भरनी पड़े। आज की सुबह आपकी बारात है और आपको अनवर भाई की ही दुल्हन बनना है, चाहे खून जितना भी जोश मार ले। हुसैनी आपको कुछ गलत नहीं करने देगी, क्योंकि हुसैनी दीन मोहम्मद की थाली में से खाती है। वो उसे कंधों से तान कर उठाती थी, और सारगुल का दिल अनवर के नाम पर डूब गया था, और बाहर खिड़की से 2 आंखें जैसे चिपक सी गई थी। वो सुबह बहुत भारी थी। सारी रात वो कतरा कतरा मरती रही, लाश में बदलती रही, पर हुआ कुछ भी नहीं। और मामूल की तरह सूरज निकलने को था, तारे एक एक करके बुझने लगे, और सारगुल के अंदर आग भड़कने लगी। कोई दम गुजरता तो सूरज निकल आता, और फिर दिन चढ़ा था, और उसके साथ ही सारगुल एक लंबा सांस भरकर लेटे से उठ बैठी। नहीं, उसने दोनों हाथों से सर के बाल जकड़े। नहीं, ये दिन नहीं चढ़ना चाहिए। उसे रोकना था, किसी तरह से इस दिन को चढ़ने से रोकना था। वो बिस्तर पर बैठी सर के बालों को दोनों हाथों से जकड़े आगे पीछे को हिल रही थी, और फिर वो दिन को चढ़ने से रोक नहीं सकती थी। वो अनवर को बारात लाने से भी रोक नहीं सकती थी। वो जो कर सकती थी वो वही करने जा रही थी। वो उठकर खिड़की तक आई। वो वहीं था, किसी उजड़े फकीर की मानिंद टांगे पिसारे टने से टेक लगाए बैठा था। गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, शायद सो गया था। वो चंद लम्हे तकलीफ से तकती रही, और फिर मुड़कर इस कदर एहतियात से दरवाज़ा खोला कि हुसैनी की कच्ची नींद भी नहीं टूटी थी। उसका रुख अस्तबल की तरफ था।
چہرے پر ڈھاٹا لپیٹتے ہوئے وہ سبل میں داخل ہوئی۔ ملازم آگے بڑھے، اسے 2 انگلیوں سے جانے کا اشارہ کیا، گھوڑی کو پچکارا، زین کسی اور اچانک پھاٹک کھولنے کا اشارہ کیا گیا اور شجاع کی آنکھ ٹاپوں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ حیرانی سے اٹھتی خاک کو تکتے تھے۔ آج تو نکاح تھا اس کا، ایسے میں وہ کہاں جا رہی تھی؟ دور جاتا وہ گھڑ سوار اڑتی خاک سمیت لمحہ بلمحہ پگھلتا ہوا، دل جیسے ڈوب ڈوب کر ابھرتا تھا، جان جیسے رخصت مانگتی تھی۔ وہ کبھی ان کی نہیں ہو سکتی تھی، کبھی نہیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئیں، سختے سے جڑے ہونٹ لرزتے سے تھے، چہرہ یوں سفید ہوا کہ جیسے سارا خون نچڑ گیا تھا۔ یا رب، ہونی کو صرف تو ہی ٹال سکتا ہے، اور اسے ٹال دے خدایا۔ جیسے عرش کے بند کواڑ ہلا ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ ایک لمحہ تھا، ایسا ایک لمحہ جس میں آپ انترجشتھان کی نفی نہیں کر سکتے، آپ اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو بس ٹھیک اس سمے شجاع کے اندر سے آواز اٹھی تھی، اپنا گھوڑا کھولو اور اس کو جا لو۔ اور پھر انہوں نے اسے جا لیا، اور ان کا انترجستھان غلط نہیں تھا، یہ سامنے کا منظر بتلاتا تھا۔ کچی نیند کب پکی میں بدلی اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ رات کو جو ہوا اسے حسینی کے اعصاب کو تھکا ڈالا تھا۔ آنکھ تو تب کھلی جب دروازہ پیٹا گیا۔ حسینی ہڑبڑا کر اٹھی اور حواس سنبھالتے ہی پلنگ پر نظر ڈالی، اور وہ سن رہ گئی تھی۔ گل بی بی لب بن آواز کے ہلے۔ اتنے میں پھر دروازہ پیٹا گیا۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر پلنگ کو مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اٹھی اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے زیبون تھی۔ ارے حسینی، غضب خدا کا دن چڑھایا، دھوپ منڈیروں تک آن چڑھی، مرغے کب کے بانگے دے چکے ہو تم ہو کہ گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی ہو؟ معلوم بھی ہے کہ کتنا کام ہے آج۔ اور یہ سارگل کدھر ہے؟ زیبون بولتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک پلنگ پر نظر پڑی تو حیرت سے پلنگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، باغ کی سیر کو گئی ہوں گی، میں دیکھتی ہوں۔ حسینی گھبرا کر بولی، اور کوئی دوسرا موقع دیے بنا باہر کو بھاگی۔ زیبون تعجب سے اسے تکتی رہ گئی۔ اس لڑکی کو بھی چین نہیں، گھر میں ٹکنا تو آیا ہی نہیں۔ بھلا پوچھو، اپنی شادی کے دن کسے سیرے سوچتی ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہ اب اس کا بستر ٹھیک کر رہی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ باغ کی طرف گئی۔ اسے دھڑکا لاحق تھا کہ بی بی جناب کو ہی گئی ہیں۔ وہ تیز تیز چلتی جب پائیں باغ کی طرف آئی تو وہاں بس مالی تھا جو پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ حسینی بے دم ہوئی، چند گہرے سانس لی اور استقبل کی طرف پلٹ گئی، اور اس کا دل غلط نہیں کہتا تھا۔ بی بی جناب یاترا کو ہی گئی تھی، کیوں جانے دیا؟ وہ پریشانی سے پھٹ پڑی۔ ہم بی بی کو روکتے ملازم نے انتہائی حیرت سے اپنی طرف انگلی کر کے پوچھا، اور حسینی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بی بی کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیوں؟ اور وہ اپنا ماتھا پیٹتی تھی۔ جناب بہت بپھرا ہوا تھا، یوں لگتا کہ آج سب ہا لے جائے گا، اور وہ منظر جان لیوا تھا۔ دریا کنارے ساکت وجود اسے تکتا تھا۔ سانس باقی تھی یا نہیں اس دم پتہ نہیں چلتا تھا۔ پیچھے سے ٹاپوں کی آواز ابھری تو بھی اس وجود نے حرکت نہیں کی۔ سارگل! آنے والے نے پوری شدت سے پکارا، اور جواب نہ پا کر اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر سارگل! اس بار آواز میں ٹوٹے دل کی پکار بھی شامل تھی۔ دربار محل میں ہر روز ہر یوم سوگ کا ہوتا ہے حضرت محل کی آنکھ سوکھتی نہ تھی، اپنا سینہ پیٹتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی، ہائے شجاع! ارے تمہیں کیوں ہائے پڑے، ہائے تو ہمیں پڑے، کم بختی ہماری، کم نصیبی! ارے دیکھو تو صحیح، ایک ماں نے اپنے لال کے ساتھ کیا کیا! نواب صاحب کے کاندھے جھک چلے تھے، بڑھاپا چند دنوں میں ان پر آیا تھا۔ کوئی خاموشی سی تھی جو ہر وقت دربار محل میں چہکتی پھرتی تھی۔ نواب صاحب شجاع کے خط پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اسی دن تازہ دم سوار دہلی روانہ کر دیا تھا، اور کہا تھا شجاع کو لے کر آنا، ورنہ شکل نہ دکھانا۔ وہ پڑاؤ پر رکتے شجاع کا حلیہ بتاتے اور پوچھتے، ایسا کوئی جوان گزرا یہاں سے کیا؟ اور ہر پڑاؤ جواب منفی میں تھا۔ ارد گرد کی بستیوں میں سے بھی چھان بین کی گئی، پھر ہر پڑاؤ کی تفتیش کا جو احوال لکھ کر نواب صاحب کو بھیجا جاتا، اور انہیں پہلا خط ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہر ممکن چھان بین کے بعد بھی یہاں کدی قرب و جوان میں چھوٹے نواب صاحب جیسا جوان کسی نے نہیں دیکھا، اور یہیں پر نواب صاحب ٹھٹکے تھے۔ سب سے پہلا پڑاؤ پھلرا تھا، مختصر راستہ تھا، اور نواب شجاع کو یہیں پر سے گزر کر جانا چاہیے تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی نے بھی انہیں نہ دیکھا ہو؟ وہ بنا روکے کیسے سفر کر سکتے تھے؟ اور اب انہیں دوسرے خط کا انتظار تھا، اور اسی کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکتے تھے، اور شک کا کانٹا گڑ چکا تھا۔ وہ سارگل کے بے جان وجود کو تک رہے تھے، جو ماں باپ کی عزت سنبھالتے دل ہار گئی تھی۔ اس کا دل بھی بند ہو گیا تھا۔ سارگل کی گھوڑی ہنہناتی اور زمین پر سم مار مار کر بے بسی کا اظہار کرتی تھی۔ غضب ڈھاتا دریا تھا، اونچی اٹھتی لہریں تھیں۔ اس بار پنجاب کی سونی نے کچے گھڑے کو دریا میں نہیں ڈالا تھا۔ یہ سونی جناب کی نظر نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنے خون سے بغاوت کی تھی اپنے ماں باپ کی عزت سنبھالنے کے لیے، اور وہاں گجرات کی ایک حویلی میں حسینی بے جان وجود کے ساتھ سر پر خاک ڈالے بیٹھی تھی۔ آ جاؤ بی بی، آ جاؤ، اللہ کا واسطہ آ جاؤ، کیوں جان کے در پہ ہو؟ اور اسے سانس نہیں آتا تھا۔
फाटक पर जमी आंखें, पथराया हुआ वजूद, सर पर हाथ रख के उसका रोम रोम आ जाओ गुल बीबी आ जाओ का विर्द करता था। और अंदर हवेली में हुसैनी नाम की डंडियां मची हुई थी। ज़ेबुन का बस नहीं चलता था कि वो मिले और फौरन से पहले उसे कच्चा चबा जाए, ज़िबा ही कर डाले। वहाँ शुजा के बाजू सोहनी को संभाले थकने लगे थे और यहाँ हुसैनी की आंखें। सारगुल, ओ सारगुल, तुम कहाँ हो? और फिर असबल के फाटक के बाहर घोड़ी के हुनहुनाने की आवाज़ आई। हुसैनी ने सर से हाथ उठाकर फाटक की तरफ देखा और फिर खोलो जल्दी खोलो, वो चीखी थी। मुलाजिम ने भागकर दरवाज़ा खोला और वहाँ घोड़ी की पीठ पर कोई सवार न था। वो अकेली आई थी, अपने मालिक को साथ न लाई थी और यूं अंदर दाखिल हुई कि जैसे आजूरदा हो। हुसैनी ने दहशत ज़दा होकर उसे तका। वो चंद लम्हे उसे तकती रही और फिर तेज़ी से उसके पास आई थी। रानी, ओ रानी, बता ना गुल बीबी कहाँ है? तुझे अल्लाह का वास्ता देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बता दे वो कहाँ है। और हुसैनी ने सच में रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े थे। और अभी जब हुसैनी बिलक बिलक कर घोड़ी से सारगुल का पूछती थी तो अचानक ही टापों की आवाज़ बुलंद हुई थी। हुसैनी के आंसू ठिठरे, वो साकित हुई ठहर सी गई, यूं जैसे जानती हो वो कौन हो सकता था। वो इतनी सदमाती कैफियत का शिकार थी कि घोड़ी के सामने हाथ अभी तक यूं ही बांधे खड़ी थी और इसी कैफियत में उसे मुड़कर देखा। और जब मुड़कर देखा तो दूसरा खत मौसूल हुआ तो उसका मतन भी पहले खत जैसा था और शक का कांटा और गहरा हुआ। क्या शुजा दिल्ली ही गए थे? घर वहीं ही गए थे तो कोई तो शहादत मिलनी चाहिए थी ना। अब जब ऐसी कोई शहादत मिल नहीं रही थी तो क्या बैठकर उनका इंतजार किया जाए? नहीं, वो मुसम्मम इरादे से उठ खड़े हुए। दिल्ली से गुजरात नज़दीक था और जब 6-7 दिन के सफ़र के बाद नवाब वक़ार अल मलिक का भेजा हुआ सवार गुजरात पहुंचा तो उसने नवाब शुजा का पता पा लिया था। मालूम हुआ कि था कि चिनाब किनारे उनका ठिकाना था। और जब वो चिनाब किनारे पहुंचा और पहुंचकर जो मंजर उसने देखा उसे अपने पैरों पर खड़ा ना रहने दिया था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। वो नवाब शुजा तो ना थे। वो चीथड़ों में लिपटा, कांधों तक आती लटों वाला, बेतरह से बढ़ी दाढ़ी वाला जवान कोई और था। उसके पैरों में जूता तक न था और वो वहाँ चिनाब किनारे भैंसे चराता था। और जब हुसैनी ने मुड़कर देखा तो शुजा के घोड़े पर सारगुल किसी खिज़ां की डाल की मानिंद लटकी पड़ी थी। शुजा नीचे उतरे, उसका वजूद हाथों में उठाया और टूटी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, पर्दा। मुलाजिम मुड़ गए और उन्होंने सारगुल का बेजान वजूद हुसैनी के पास ज़मीन पर ला रखा। हुसैनी फटी फटी आंखों से बीबी को तकती थी। हुसैनी में मोहब्बत हार आया और मेरी हार की सज़ा ज़िंदगी मुझे अपने हाथों से देगी। हुसैनी ने मुँह उठाकर उन्हें देखा और जान लिया कि वो मोहब्बत नहीं ज़िंदगी ही हार आए थे। वो खड़े कद से गिरी, चंद लम्हे तेज़-तेज़ साँस लेती। वो सारगुल के वजूद को तकती रही और फिर हाय बीबी गुल, उसके मुँह से आह चीख की मानिंद बरामद हुई और वो अपना मुँह सीना पीट रही थी। और ख़बर को आग बनने के लिए काहे की देर। साल 2018 इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका था। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए हवाई अड्डा खोल दिया गया था। वो लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ रहा था। उसको लेने के लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ-साथ एक पुलिस मोबाइल भी थी। वो मखदूम सुल्तान वारिस का चश्मो-चिराग था, कोई छोटी बात ना थी। जैसे ही उसने वीआईपी लाउंज में कदम रखा, तो उसकी तवज्जो सेरेमिक्स के एक मर्तबान ने खींच ली थी। वो मर्तबान आर्ट का शाहकार था और उस पर नीले रंग के बेल-बूटे बने हुए थे। वो होंठ सुकेड़ कर उस मर्तबान तक आया, चंद लम्हे तकता रहा और दूसरे ही लम्हे हुक्म जारी हो चुका था कि मालूम किया जाए ये मर्तबान कहाँ से और किससे बनवाया गया है। और इस काम में देर ना लगी थी। वो मर्तबान फ़राज़ीन ने बनाया था। और अब फ़राज़ीन कौन? कालरी गेट गुजरात की सड़क पर वाक़ई वो एक छोटी-सी दुकान थी जिसका इंटीरियर देखने लायक था। दुकान में सजे सेरेमिक्स के बर्तन इंतहाई दीदा ज़ेब थे और जब ग्लास डोर धकेल कर अंदर आओ तो धीमी रोशनियों का खुनक माहौल इस्तकबाल करता है। बाहर की तेज़ रोशनी से अंदर जब आंखें देखने के काबिल होती हैं तो वो ऊंची कुर्सी पर बैठी अपने ऑफिस में लैपटॉप पर झुकी मसरूफ़ नज़र आती है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो ऑनलाइन सेल की मदद से दूसरे ममालिक में भी अपने नमूने भेजती है। और वो फ़राज़ीन सज्जाद है कि जिसने एनसीए से सेरेमिक्स डिज़ाइनिंग में डिग्री हासिल कर रखी है। उसके बाप का चीनी के बर्तन बनाने का कारखाना है। और अभी जब फ़राज़ीन सज्जाद अपने लैपटॉप पर झुकी मसरूफ़ है तो एक ऑर्डर बुक करवाया जाता है और वो ऑर्डर बुक करवाने वाला मखदूम तैयब सलमान वारिस के अलावा और भला कौन हो सकता था। किस्सा वो कि जिसका मोचिंग कल भी बजता था और आज भी। तो जब जब तार हिलते हैं, सुर बिखरते हैं, वजूद रक्स करते हैं और मोचिंग बजता है तो बजता ही चला जाता है।